ज़हीन हाउस के लाउंज में इस वक्त सन्नाटे का आलम था। बड़ी अम्मा के सामने इस वक्त उनकी 4 अदद पोतियां इंतहाई मिस्कीन सूरत बनाए हाथ बांधे और सर झुकाई खड़ी थीं, और पिछले 10 मिनट से बड़ी अम्मा कहरबार निगाहों से उन लड़कियों को घूरे जा रही थीं। अर्शिया, जिया, फरियाल और मिनाहिल थोड़ी थोड़ी देर बाद डरते डरते बड़ी अम्मा की सिम देखती और उनकी गजबनाक निगाहों की ताब ना लाते हुए फिर से गर्दन झुका लेती। तुम चारों की वजह से मुझे आज जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? आखिरकार बड़ी अम्मा ने घूरने का सिलसिला मौकूफ करके बाकायदा टान टपट का आगाज कर दिया। जी बड़ी अम्मा, हमें इस बात का बाखूबी अंदाजा है, अर्शिया ने मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए जवाब दिया था, मगर जिया की कोहनी ने फौरन उसकी खैरियत दरियाफ्त की। नहीं नहीं बड़ी अम्मा, हम इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। उसने फौरन अपना बयान वापस लिया और इस बार उसके बाईं तरफ खड़ी फरियाल ने अपने भारी जोकर से उसका पांव दबाया था। अर्शिया डफर की आज तक ये बात समझ ना आ सकी थी कि बड़ी अम्मा शदीद गुस्से में कोई तंजिया सा सवाल पूछे तो उसका सबसे बेहतरीन जवाब चेहरे पर शर्मिंदगी तारी करके झुके हुए सर को मजीद झुकाना होता है, और अर्शिया के सिवा वो तीनों अपने सर मजीद झुका चुकी थीं। हर महीने हजारों रुपए तुम चारों की फीस की मद में भरे जाते हैं। अच्छे से अच्छा कपड़ा, बेहतरीन जूता, नए से नए मॉडल का मोबाइल, खुला जेब खर्च। इस घर में तुम्हारी कौन सी फरमाइश है जो पूरी नहीं की गई? बड़ी अम्मा जलाली अंदाज में उन चारों से मुखातिब थी। मेरी फ्रेंड पिछले महीने मुझे प्यारा सा पपी गिफ्ट कर रही थी, बस आपने मुझे वो पालने की इजाज़त नहीं दी थी। हालांकि वो बहुत नायाब नस्ल का पपी था। अर्शिया की बात अधूरी रह गई थी। जिया की कोहनी ने एक बार फिर उसकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा तो हमारी हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी हुई है बड़ी अम्मा। बहुत बौखलाते हुए अर्शिया ने बात का इख्तिताम किया। बड़ी अम्मा ने एक कहरबार निगाह उस पर डाली, फिर बाकी तीनों पोतियों के झुके सर देखे। समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी नालायकी पर सर पकड़ कर रोऊं या तुम्हारी ढिठाई पर आंसू बहाऊं। तुमने मुझे आज जिस शर्मिंदगी से दो चार किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। सॉरी बड़ी अम्मा। जिया, फरियाल और मिनाहिल ने मिनमिना कर सॉरी की थी। अर्शिया इस बार खामोश ही रही थी। जब बड़ी अम्मा ने कह ही दिया था कि वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी, तो सॉरी करने का कोई फ़ायदा था भला? अर्शिया की तो मैं बात ही नहीं करती, इसमें नाकल है और ना समझ, और मैंने इस कड़वी सच्चाई से बहुत पहले ही समझौता कर लिया था। लेकिन तुम तीनों, हाँ जिया, सबसे पहले तुम बताओ, इतने अरसे से अपनी पढ़ाई की प्रोग्रेस मुझसे क्यों छुपाई तुमने? तुम तो ज़हीन हाउस का फ़ख्र और मान थी। तुम ही से तो मुझे कुछ उम्मीद थी कि पढ़ाई के मैदान में तुम खानदान का नाम रोशन करोगी। अल्लाह ने तुम्हें ज़हन भी दिया है, उम्दा हाफ़ज़ा भी अता किया है। बचपन में हर क्लास में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होती थी तुम। फिर कॉलेज आकर क्या हुआ? इतनी खराब कारकर्दगी का तुम क्या जवाब पेश करोगी? बड़ी अम्मा जलाली अंदाज में जिया से मुखातिब थी। जिया के पास कोई जवाब होता तो पेश करती ना। चेहरे पर शर्मिंदगी के मजीद तासुरात सजाकर गर्दन मजीद झुका ली। और तुम फरियाल? तोपों का रुख अब फरियाल की जानिब था। तुम्हारी तालीमी कारकर्दगी तो कभी भी काबिल रश्क नहीं रही। मैं इसलिए तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में दाखिला दिलवाने के हक में नहीं थी, लेकिन तुमने मुझसे कमिटमेंट की थी कि जान तोड़ मेहनत करके अपने आप को इस दाखिले का अहल भी साबित करोगी। बताओ, कहाँ गई वो कमिटमेंट और कहाँ गई वो जान तोड़ मेहनत और कोशिश? प्रॉमिस बड़ी अम्मा, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अब वाकई दिल लगाकर पढ़ूंगी। फरियाल ने फौरन अगली कमिटमेंट कर ली थी। बड़ी अम्मा ने उसे गजबनाक निगाहों से घूरने पर इक्तफा किया, फिर तवज्जो मिनाहिल की जानिब की। और तुम मिनाहिल, मुझे तुम्हारी तालीमी हालत जानकर कतन कोई शौक नहीं लगा। तुम दिमाग के एतबार से पूरी की पूरी अपने खानदान पर पड़ी हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कोई उम्मीद वाबस्ता ही नहीं की थी। लेकिन तुम्हारी शख्सियत और किरदार की पुख्तगी हमेशा तुम्हें दूसरों से मुमताज़ करती थी। तुम्हारी सुलझी हुई मैच्योर शख्सियत देखकर दिल ही दिल में मैं हमेशा तुम पर फख्र करती थी। लेकिन तुमने बहुत बुरे तरीके से मेरा मान तोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस नाटक में तुम भी इन तीनों का साथ दोगी। बड़ी अम्मा ने उसे बहुत रंजीदगी से मुखातिब किया था। मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कपकपाते लबों से बड़ी अम्मा को सॉरी कहा, लेकिन बड़ी अम्मा कम अज़ कम इस वक्त सॉरी कबूल करने के मूड में न थी। और तुम अर्शिया? उनका रुए सुखन अर्शिया की जानिब था। आपने तो कहा था अर्शिया की मैं बात ही नहीं करती, उसमें ना तो अकल है ना ही समझ। अर्शिया ने हकलाते हुए उन्हें याद दहानी करवाई। जब अकल थी ही नहीं तो इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा करने की क्या जरूरत थी अहमक? बड़ी अम्मा धाड़ी थी। अर्शिया चुप हो गई थी। दूर हो जाओ तुम चारों मेरी नज़रों से, मैं तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करना चाहती। बड़ी अम्मा ने आखिर फरमान जारी किया। सब बातें तो आपने कर ली, अब कोई बात बची ही नहीं बड़ी अम्मा। पता नहीं ये बहुलपन की इब्तदा थी या इंतहा, मगर उस नाजुक वक्त में ऐसी बात अर्शिया ही कर सकती थी। जिया और फरियाल ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी, और इससे पहले वो चारों बड़ी अम्मा के फरमान पर अमल करती बड़ी अम्मा खुद ही वहां से रुखसत हो गई थी, इंतहाई बिगड़े तेवरों और खौफनाक तासुरात समेत।
ہم نے بڑی اماں کو بہت ہرٹ کیا ہے، وہ اتنی جلدی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ مناہل روتے ہوئے کشن پر بیٹھی تھی۔ تو کیا ہوا، دیر سے معاف کر دیں گی، ویسے بھی بڑی اماں خود ہی تو کہتی ہیں جلدی کا کام شیطان کا۔ عرشیہ نے اسے تسلی دی۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے اپنے بیچارے بھائی کا خیال آ جاتا ہے عرشیہ، تم سے شادی کے بعد کیا بنے گا تابش کا؟ جیا نے اسے گھورا۔ مجھ سے شادی کے بعد کیا بنے گا تابش؟ عرشیہ نے سوال معمولی رد و بدل کے ساتھ دہرایا۔ پاپا ہی بنے گا ڈفر۔ شرمکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے جیا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مجھے لگتا ہے تم اتنی بیوقوف ہو نہیں، صرف بیوقوف بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ فریال کو اس پر غصہ آ گیا۔ اس عرشیہ کی بچی کی وجہ سے ہی تو ان سب کو آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا تھا۔ تعلیمی میدان میں پچھلے کچھ مہینوں سے یہ چاروں جس قابل رشک کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پرنسپل نے ان کے والدین کو گھر سے بلوانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ایکچولی میم، عرشیہ اور مناہل کے پیرنٹس ملک سے باہر ہوتے ہیں اور فریال اور میرے والدین بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے، وہ گاؤں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا آنا بہت مشکل ہے۔ جیا نے نہایت ادب سے پرنسپل صاحبہ کو جواب دیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا سرپرست بزرگ کوئی تو ہوگا، یا آپ چاروں کے سوا آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا؟ ہمارا ایک بھائی ہے میم، لیکن وہ آج کل ہمارا نہیں، صرف تمہارا۔ عرشیہ نے بروقت جیا کی بات کاٹی۔ میڈم نے اس جملے پر اسے پوری طرح گھورا تھا۔ اس کا بھائی میرا بچپن کا منگیتر ہے میم۔ عرشیہ نے ان کے تیوروں سے بوکھلا کر فوراً وضاحت دی۔ ایکچولی ہمارا بھائی فرسٹ کلاس کرکٹر ہے، آج کل وہ ایک ٹورنامنٹ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ صرف وہی بھائی آپ کا سرپرست ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں؟ پرنسپل نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جیا نے بڑی بیچاری سی صورت بنا کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بڑی اماں بھی تو ہیں، انہیں بھول گئیں؟ عرشیہ نے جیا کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ بآسانی پرنسپل کے کانوں تک پہنچ گئی۔ دیکھیے بیٹا، یہ ایک پرائیویٹ کالج ہے، یہاں طالبات سے منہ مانگی فیسیں لی جاتی ہیں تو رزلٹ کی گارنٹی بھی دی جاتی ہے۔ یہ کوئی سرکاری کالج نہیں ہے کہ سالانہ امتحانات کے رزلٹ کارڈ سے ہی والدین کو بچے کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ ہو۔ ہم بہت باقاعدگی سے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد اسی لیے کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی تعلیمی پروگریس سے والدین کو باخبر رکھا جائے۔ مجھے اس کالج میں پرنسپل کی سیٹ سنبھالے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ چاروں کے علاوہ میں کالج کے ہر بچے کے والدین سے ملاقات کر چکی ہوں۔ آپ لوگوں کے گھر سے کبھی کوئی آپ کی پروگریس کے بارے میں پوچھنے نہیں آیا۔ کالج ریکارڈ میں جو آپ کے گھر کے فون نمبرز درج ہیں ان پر بھی رابطہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہی ہوں کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بلا کر لائیں، بڑی اماں، چھوٹی اماں، واٹ ایور۔ کل مجھے ان سے ہر صورت ملاقات کرنی ہے، وگرنہ نتائج کی ذمہ داری آپ چاروں کو بھگتنا پڑے گی۔ پرنسپل صاحبہ نے سرد، بے مہر اور دو ٹوک لہجے میں باور کروایا تھا۔ اس وقت تو وہ چاروں اوکے میم کہہ کر ان کے آفس سے نکل آئیں، مگر آنے والے کل کے تصور سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اگر بڑی اماں سے پرنسپل صاحبہ کی ملاقات کروا دی جاتی تو بہت تاریخی قسم کی 2 طرفہ بے عزتی متوقع تھی۔ کافی عرصے سے کسی قسم کی بے عزتی نہ ہونے کے سبب وہ چاروں خود کو خاصا باعزت تصور کرنے لگی تھیں۔ یہ بے عزتی سہنا چاروں کو ہی بڑا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی خوفناک لگ رہی تھی میم، خاص طور پر جب یہ کہہ رہی تھیں کہ نتائج کی ذمہ داری آپ چاروں کو بھگتنی پڑے گی۔ عرشیہ نے منہ بنا کر پرنسپل صاحبہ کی نقل اتاری تھی، اور کیا کمال کی نقل تھی، وہی لب و لہجہ، وہی انداز۔ جیا، فریال اور مناہل نے متاثر ہو کر اسے دیکھا۔ عرشیہ کا دماغ بھلے سے صفر تھا، لیکن ایک خاصیت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، وہ لوگوں کی کمال کی نکالی کرتی تھی۔ بڑی اماں کو کالج لے جانے سے بہتر ہے گاؤں سے امی کو ہی بلوا لیتے ہیں، صرف پرنسپل صاحبہ کی بے عزتی ہی سہنا پڑے گی نا، بڑی اماں کے کیسوں کسب سے تو بچ ہی جائیں گے۔ فریال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اتنے شارٹ نوٹس پر طاہر جان کیسے آ سکتی ہیں، اور بالفرض محال وہ آ بھی گئیں تو جب ہم انہیں اپنے ساتھ کالج لے کر جائیں گے تو کیا بڑی اماں کچھ نہ پوچھیں گی؟ مناہل دھیرے سے بولی تھی۔ عرشیہ اور فریال نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ جیا کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو، اور تمہاری آنکھیں کیوں چمک رہی ہیں؟ فریال نے بہن کو ٹھوکا دیا۔ بس ہو گیا ڈن، کل عرشیہ امی بن کر میم سے ملے گی۔ جیا کے شاطر دماغ نے مسئلے کا فوری حل نکالا۔ کس کی امی؟ عرشیہ نے ہونک پن سے پوچھا۔ میری اور فریال کی امی، اور مناہل اور اپنی دائی امی بن کر عبائے کے اوپر اسکارف سے نقاب کر کے تم پرنسپل کے آفس میں ان سے ملاقات کرو گی، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گی، ہماری نالائکیوں پر ہمیں جی بھر کر ڈانٹو گی، اور پرنسپل صاحبہ سے وعدہ کرو گی کہ آئندہ آپ کو ان چاروں سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب یہ چاروں دل لگا کر پڑھیں گی۔ جیا نے تفصیلی پلان بتایا۔ اور جب میں یہ سب کر لوں گی تو تم مجھے اپنا نیا بلیک سینڈل تحفے میں دو گی۔ خلاف توقع عرشیہ کو ہی سب سے پہلے جیا کا پلان سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے پلان کو فی الفور منظور کرتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ سے بھی آگاہ کیا۔ زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں عرشیہ صاحبہ، یہ سب جو تم کرو گی اس میں تم سمیت ہم چاروں کا مفاد پوشیدہ ہے۔ جیا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔
سب سے زیادہ تمہارا جیا، کیونکہ ہم تینوں تو تسلیم شدہ نالائق ہیں۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، پڑھائی میں ہمارا دماغ چلتا ہی نہیں، اور بڑی اماں نے اس حقیقت سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ البتہ تمہاری ذہانت پر انہیں ہمیشہ سے مان ہے، اور انہوں نے تم سے بہت سی امیدیں بھی وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب پرنسپل صاحبہ بڑی اماں سے تمہاری شکایت تک آئیں گی تو بڑی اماں کی توقعات کا مینار دھڑام سے زمین پر آ گرے گا، اور یقیناً مینار کے ملبے تلے تم ہی آؤ گی۔ تو سوچ لو، بلیک سینڈل زیادہ عزیز ہے نا؟ اوکے اوکے، زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لے لینا سینڈل۔ جیا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ سب کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس طرح تو ہم بڑی اماں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ مناہل ان کا پلان تسلیم کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ تم اگر ہمارے پلان سے متفق نہیں ہو تب بھی تمہیں اسے ماننا پڑے گا۔ ہمارے 3 ووٹ ہیں اور تمہارا صرف 1۔ فریال نے اسے فوراً جتایا، اور پھر اگلے دن عرشیہ عبایا کے اوپر اسکارف لپیٹ کر پرنسپل صاحبہ سے ملنے پہنچ گئی تھی۔ چہرہ نقاب میں تھا اور آواز بدلنے میں تو عرشیہ کو ویسے ہی عبور حاصل تھا۔ یہ میری اور فریال کی مدر ہے میم، رات ہی گاؤں سے پہنچی ہیں، آپ نے بلوایا تھا اس لیے آپ سے ملنے آئی ہیں۔ جیا نے ادب سے میڈم کو مخاطب کیا۔ عرشیہ نے لہجہ بدل کر پرنسپل صاحبہ کو سلام کیا تھا۔ پرنسپل نے ملائمت سے سلام کا جواب دیا، پھر جیا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے جیا، آپ جائیں۔ جیا کو جانے کا کہہ کر امی بنی عرشیہ کو تشریف رکھیے پلیز کہہ کر مخاطب کیا۔ عرشیہ نے بوکھلا کر جیا کی سمت دیکھا۔ اسے مورل سپورٹ کے لیے جیا کا ساتھ درکار تھا۔ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا بلنڈر ہو جاتا تو جیا اسے آسانی سے کور کر سکتی تھی۔ جیا خود بھی پرنسپل کی بات سن کر ذرا پریشان ہوئی تھی، لیکن حکم ماننے بنا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، سو امی جی کو میڈم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود آفس سے باہر جانے لگی۔ 1 گلاس پانی ملے گا میڈم؟ عرشیہ نے سوکھے حلق کو تر کرنے کی غرض سے صرف 1 گلاس پانی ہی تو مانگا تھا۔ جیا جاتے جاتے پلٹی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میڈم کے سامنے بیٹھی امی جی کو ایک چھامپا رسید کر دے۔ میڈم ٹیبل پر دھری منرل واٹر کی بوتل سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تھیں۔ پانی پینے کے لیے عرشیہ کو نقاب نیچے سرکانا پڑتا، اس کی موٹی عقل میں یہ بات کیوں نہ سمائی تھی؟ جیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے صورتحال سے نمٹے۔ ایکسکیوز می میم، امی جی کو منرل واٹر سوٹ نہیں کرتا، میں انہیں سادہ پانی لا کر دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے پرنسپل کے سامنے سے گلاس اٹھایا تھا اور امی جی کو قہر بار نگاہوں سے گھورتی ہوئی آفس سے بڑی تیزی سے باہر نکلی۔ پرنسپل اس کی بات سن کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ عرشیہ کو بھی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ جیا صحیح کہہ رہی تھی میڈم جی، میری ساری عمر گاؤں میں گزری ہے نا، خالص دودھ اور خالص پانی پینے کی عادت ہے۔ ڈبے والے دودھ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بوتل والے پانی سے گلا خراب ہو جاتا ہے، میں تو جی نل کا تازہ پانی پیتی ہوں۔ عرشیہ نے میڈم کی حیرانی بھانپتے ہوئے اونگی بونگی سی وضاحت دی تھی۔ خیر پرنسپل کو اس وضاحت سے کیا سروکار تھا، انہیں تو سامنے بیٹھی خاتون کو ان کی بچیوں اور بھتیجیوں کی خراب تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کرنا تھا۔ سو پروفیشنل انداز میں ان سے یہ سب ڈسکس کرنے لگیں اور واضح الفاظ میں یہ باور بھی کروایا کہ اگر بچیاں کارکردگی میں بہتری نہیں لائیں تو انہیں فائنل پیپرز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں جی، ان کی دادی سے تینوں کے کان کھنچواؤں گی، فر سبق یاد کیا کریں گی۔ عرشیہ نے انہیں یقین دہانی کروائی۔ تینوں کے نہیں، چاروں کے، میں کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ پرنسپل صاحبہ نے اسے ٹھوکا دیا۔ ہاں جی، چاروں کے، چاروں ہی اپنی دادی سے بہت ڈرتی ہیں، ماں باپ کا پھر اتنا روب نہیں ہے ان پر۔ عرشیہ بہت مہارت سے آواز اور لہجہ تبدیل کر کے میڈم سے گفتگو کر رہی تھی، جی ہی جی میں اپنی کارکردگی پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ کاش جیا، فریال اور مناہل بھی یہاں موجود ہوتی تو دیکھتی میری پرفارمنس، عرشیہ نے خود کو داد دیتے ہوئے سوچا تھا۔ ان کی دادی سے ضرور ان کی شکایت کریں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کی اصل ذمہ داری ان کے ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آج آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ان کے پاس آنا چاہیے تھا۔ ویسے وہ کرتے کیا ہیں؟ میڈم نے برسبیل تذکرہ پوچھا تھا۔ ایک لمحے کی بات تھی، عرشیہ بھول گئی وہ اس وقت کس بحروپ میں میڈم کے سامنے بیٹھی تھی۔ میڈم اس سے اس کے شوہر کے متعلق استفسار کر رہی تھیں۔ بیٹ ہاتھ میں گھماتے تابش کا اسٹائلش سا پوز عرشیہ کے دماغ کے پردے پر لہرایا تھا، اور تابش کو سوچتے وقت تو وہ ویسے بھی دنیا مافیا سے بے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر سے ابھی میری صرف منگنی ہوئی ہے میم، میرا مطلب ہے میرے منگیتر فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں۔ شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے میڈم کو آگاہ کیا، اور میڈم تو جیسے کرن کھا کر اچھلی تھیں۔ نقاب نیچے کریں، اتاریں یہ نقاب۔ وہ گرائی تھیں۔ عرشیہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں یہ نقاب کھولیں۔ پرنسپل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عرشیہ پر خود ہی جھپٹ پڑے۔ عرشیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے نقاب نیچے کر لیا۔ آگے کی داستان خاصی المناک تھی۔ پرنسپل نے فی الفور گھر سے کسی بڑے کو بلانے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔
उनके कसबनाक तेवरों को देखते हुए बड़ी अम्मा का कॉलेज बुलवाना पड़ गया था। कॉलेज में जो बेइज्जती हुई सो हुई, बड़ी अम्मा के हाथों भी खासी दुर्गत बनी थी। बल्कि अभी तो बेइज्जती प्रोग्राम की सिर्फ पहली किस्त नशर हुई थी। जाने कितने दिन तक बड़ी अम्मा का अताप सहना था। चारों मुंह लटकाए और सर झुकाए उसी सोच विचार में मसरूफ थी। बड़ी अम्मा के बिगड़े मूड को दुरुस्त करने की फिलहाल कोई तदबीर जहन में नहीं आ रही थी। ऐसे में नाना मामू की अचानक आमद उनके लिए गैब से होने वाली मदद साबित हुई। नाना मामू बड़ी अम्मा के लाडले भाई थे। बड़ी अम्मा के बच्चों के अजीज तरीन मामू और ज़हीन मंजिल की तीसरी नस्ल के हर दिल अजीज नाना मामू। बहुत शगुफ्ता मिजाज और बजला संजी शख्सियत के मालिक थे नाना मामू। और इस बार वो अकेले न आए थे, उनके साथ उनका पोता भी था। हस्ब तवक्का बड़ी अम्मा भाई और भाई के पोते को देखकर खुशी से फूले न समाई। कितने बरसों बाद देख रही हूँ मैं इब्तिहाज को, ये तो बिल्कुल तुम्हारी जवानी का अक्स है जहांगीर। बड़ी अम्मा ने इब्तिहाज को प्यार करते हुए भाई को मुखातिब किया। वैसे तो मैं अभी भी जवान हूँ बड़ी आपा, लेकिन हाँ, ये आपने दुरुस्त कहा, इब्तिहाज वाकई मुझसे बहुत मिलता है। वो भी पोते को मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुराए। और मेरी नटखट सी पोतियां कहाँ हैं? भाई बुलाइए तो उन्हें। नाना मामू को उन चारों की याद आई थी। बड़ी अम्मा ने चारों को पुकारा। चंद लम्हों बाद वो चारों नाना मामू को सलाम करने पहुंच गई थीं। रिश्ते के लिहाज से तो मैं इनका दादा लगता हूँ इब्तिहाज, लेकिन ये मुझे जाने क्यों नाना कहकर बुलाती हैं। बहरहाल ये मुझे इतनी प्यारी हैं कि चाहे मुझे कुछ भी कहकर पुकारे, मुझे कतन एतराज नहीं होता। नाना मामू ने चारों को प्यार से देखा। इन चार प्यारियों के कारनामे बताऊं ना तुम्हें तो अश कर उठो। बड़ी अम्मा ने उन चारों को घूरा था और जो ये समझे हुए थी कि नाना मामू के आने से उनकी बचत हो गई है, बड़ी अम्मा की बात सुनकर फिर से बौखला गईं। नाना मामू आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, इतने में हम खाना लगाते हैं। आज बहुत मज़े की कोफ्ता कड़ी बनी है खाने में। जिया ने जल्दी से नाना मामू को मुखातिब किया। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट दस्तरखान लगाओ बच्चियों। कड़ी का नाम सुनते ही मेरी भूख चमक गई है, नाना मामू बेशाशत भरे लहजे में मुखातिब हुए। बच्चियां वाकई फुर्ती से दस्तरखान लगाने भागी थीं। शुक्र है खाने के दौरान बड़ी अम्मा ने फिर कोई मुतनाज़ा मौजू ना छेड़ा था। वो ज़्यादातर इब्तिहाज से गुफ्तगू करती रही थीं और इस गुफ्तगू से चारों लड़कियों को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि नाना मामू का ये हैंडसम सपोता बहुत पढ़ा लिखा, ज़हीन और काबिल शख्स है। बड़ी अम्मा उसकी काबिलियत और लियाकत के बारे में जानकर खुशी से निहाल हुए जा रही थीं। माशाल्लाह कहते कहते उनके लब ना थक रहे थे। जहानत हमेशा से ही बड़ी अम्मा की कमज़ोरी रही थी। वो खुद अपने वक्त में बहुत ज़हीन और फ़तीन शख्सियत थी, बल्कि उनका पूरा घराना ही बहुत पढ़ा लिखा था। ज़हीन और काबिल घराना था। उन्होंने अपने अब्बा से साफ साफ कह रखा था कि वो उनके लिए जो शरीके सफ़र ढूंढें, उसमें कोई और खूबी हो ना हो, उसे ज़हीन और काबिल होना चाहिए। अब्बा मियाँ ने लाडली के लिए एक ज़हीन ढूंढ ही लिया था, मिर्ज़ा ज़हीन अहमद बेग, जो अब्बा मियाँ के दोस्त के भांजे थे। पहली निगाह में ही उन्हें सतूत आरा के लिए पसंद आ गए। शादी के बाद सतूत आरा को अंदाज़ा हुआ कि ज़हीन अहमद में और भले ही बथेरी खूबियाँ हों, मगर वो हरगिज़ भी ज़हीन नहीं थे। किस्मत की क्या सितम ज़रीफ़ी थी कि वो ज़हीन होते हुए भी ज़हीन न थे। ये शुक्र था कि कारोबार में दिमाग चला लेते थे। ननिहाल की तरफ से बहुत सी ज़रई ज़मीन भी मिली हुई थी, गुजारा अच्छा हो जाता था। ज़हीन अहमद मोहब्बत करने वाले नरम खो शौहर साबित हुए। सतूत आरा ने उनके साथ कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन दिल के नेहा खानों में ये हसरत हमेशा मौजूद रही कि काश उनके शरीके हयात पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल शख्सियत के मालिक होते। उनकी तमाम तर तवक्कात का मरकज़ व महवर अब उनकी औलाद थी। अब्दुल वासे और अब्दुल राफे दोनों बेटों ने रंगो रूप माँ का चुराया था तो नए नक्श बाप से चुराए थे। अब ये तय होना बाकी था कि उनका ज़हन किस पर पड़ा है। बज़ाहिर दोनों भाई बहुत नटखट, शरारती और ज़हीन मालूम होते थे, लेकिन उन्हें स्कूल में दाखिल करवाने के कुछ अरसे बाद ही सतूत आरा को अंदाज़ा हो गया था कि ज़हीन अहमद के दोनों बेटे ज़हानत के एतबार से बाप पर ही गए हैं। पढ़ाई में दोनों का दिमाग चलता ही नहीं था। सतूत आरा जब भी मैके जाती तो भांजों भतीजों की तालीमी कारकर्दगी जानकर उनका मवाजना अपने नालायक बेटों से करती और दिल महसूस कर रह जाती। अब्दुल वासे ने गिरते पड़ते मैट्रिक तो कर लिया था, लेकिन नंबर इतने कम आए थे कि किसी ढंग के कॉलेज में दाखिला ही ना मिल सका। ज़हीन अहमद ने बेटे को अपने साथ कारोबार में लगा लिया, लेकिन बाप को बेटे को कारोबारी इसरार और रमूज समझाने की नौबत ही ना आई। एक रोड एक्सीडेंट में ज़हीन अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्दुल वासे अभी बहुत कम उम्र था, राफे तो उससे भी 3 वर्ष छोटा था। सतूत आरा का सदमे और परेशानी से बुरा हाल था। उनके भाइयों ने उस मुश्किल वक्त में उनकी बहुत हिम्मत बंधाई, लेकिन असल मसला ज़हीन अहमद के नुकसान से दो चार होते कारोबार का था। सतूत आरा के भाइयों को भी कतन कोई कारोबारी समझ बूझ न थी।
وہ تو اس سلسلے میں صحیح مشورہ تک دینے کے اہل نہ تھے۔ ایسے میں عبدالواسع نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ بابا جان کا کاروبار سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں اماں جان۔ مارکیٹ میں بہت سے گاہک شکاری بابا کے کاروبار پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ وہ میری کم عمری اور نا تجربہ کاری سے بھی واقف ہیں۔ میں کاروبار کا دیوالیہ نکالنے کے بجائے کسی مناسب پارٹی کو مناسب داموں پر سب کچھ جوں کا توں فروخت کر دیتا ہوں۔ میں گاؤں میں بابا کی زمینیں آباد کرنا چاہتا ہوں اور وہیں مزید انویسٹمنٹ کو ترجیح دوں گا۔ وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے ساتھ مخلص بھی کم از کم میری کم عمری اور نا تجربے کاری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ آگے فائدہ یا نقصان ہونا ہماری قسمت۔ عبدالواسع نے دھیمے لیکن مستحکم لہجے میں ماں کو مخاطب کیا۔ ستو تارا کو بیٹے کی صلاحیتوں پر زیادہ بھروسہ تو نہ تھا، مگر اس کی بات سے اتفاق کیے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ عبدالواسع کا فیصلہ دانش مندی پر مبنی تھا۔ ذہین احمد کے ماموں زاد بھائی جو گاؤں میں ہی بستے تھے، ان کا اور ان کی اولاد کا بھرپور تعاون عبدالواسع کو حاصل رہا۔ کاروبار کی بجائے زمینیں آباد کرنے کا تجربہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ ذہین احمد کی حادثاتی موت کا صدمہ تو ذہین ہاؤس کے مکین ایک عرصے تک نہ بھلا پائے، لیکن عبدالواسع کی حکمت عملی اور حوصلہ مندی نے انہیں مالی دھچکے سے بچا لیا تھا۔ ستو تارا کو بیٹے پر پیار بھی آتا، فخر بھی محسوس ہوتا کہ کس طرح اس نے اتنی چھوٹی عمر میں گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، لیکن بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانے کی ان کی خواہش تشنہ رہ گئی تھی۔ اب ان کی امیدوں کا مرکز عبدالرافع تھا۔ انہوں نے عبدالرافع کو بہترین تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوایا، مہنگے کوچنگ سینٹرز میں پڑھنے بھیجا۔ عبدالرافع خود بھی جان توڑ محنت کرتا تھا، لیکن حافظہ ساتھ نہ دیتا اور وہ امتحانوں میں حسب توقع کارکردگی نہ دکھا پاتا۔ پھر بھی عبدالرافع نے گرتے پڑھتے BCom کر لیا تھا۔ ستو تارا کی خواہش تھی کہ وہ ماسٹرز بھی کر لے، لیکن رافع کے سر میں کاروبار کرنے کا سودا سما گیا تھا۔ ماں اور بھائی نے اسے بتیرا سمجھایا، لیکن وہ کچھ سمجھنے پر تیار نہ تھا۔ میں بہت قلیل سرمائے سے کام شروع کروں گا اماں، پھر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سرمایہ ڈوب گیا تو میں آئندہ کاروبار کرنے کا نام تک نہ لوں گا۔ رافع نے ماں کے ہاتھ تھام کر لجاجت بھرے لہجے میں کہا، اور ستو تارا نے اس یقین کے ساتھ اسے کاروبار کی اجازت دے دی کہ تھوڑا نقصان برداشت کرنے پر بیٹے کو ہمیشہ کے لیے عقل آ جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں، لیکن پڑھائی میں کن ذہن بیٹا کاروباری سمجھ بوجھ کے حوالے سے ایسا ہوشیار نکلا کہ سب دنگ رہ گئے۔ محدود پیمانے پر شروع کیا جانے والا کاروبار آغاز میں ہی معقول منافع دینے لگا تھا۔ رافع ابا کی طرح کامیاب بزنس مین بنے گا۔ ابا کی صلاحیتیں اسے وراثت میں ملی ہیں۔ عبدالواسع چھوٹے بھائی کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے بھائی کو مزید سرمایہ فراہم کر دیا۔ کاروبار مزید چمک اٹھا۔ ستو تارا بھی بیٹے کی کامیابی پر خوش تھیں، لیکن دونوں بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ ایک بیٹا زمیندار بن گیا اور دوسرا بیٹا بزنس مین، جبکہ ان کے بھانجوں بھتیجوں میں کوئی قابل ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر تو کوئی سول سرونٹ۔ سب کتنے ہونہار اور قابل تھے۔ پڑھائی نے ان کی شخصیت کو کیسا وقار عطا کر دیا تھا۔ پیسے کے اعتبار سے ان کے دونوں بیٹے بھی اپنے ننیالی کزنز کے ہم پلہ تھے، لیکن ستو تارا کے نزدیک پیسہ ہی تو سب کچھ نہ تھا۔ کاش ان کا کوئی بیٹا پڑھائی لکھائی کے میدان میں بھی آگے نکلتا، ان کے بھانجوں کی طرح پڑھ لکھ کر قابل افسر بنتا تو ستو تارا کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا، لیکن اس حوالے سے ان کی تمام خواہشیں تشنہ رہ گئی تھیں۔ مزید ستم یہ ہوا کہ عبدالواسع نے اپنے لیے دیہاتی پس منظر رکھنے والی واجبی پڑھی لکھی کشور سلطانہ کو شریک حیات کے طور پر منتخب کر لیا۔ ستو تارا ان کے فیصلے پر ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ میں تو تمہارے لیے کسی پڑھے لکھے گھرانے کی سلجھی ہوئی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، تم نے لڑکی بھی خود ہی منتخب کر لی۔ صدمے سے ستو تارا کا برا حال تھا۔ کشور بھی بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے اماں۔ ہاں گھرانہ اتنا پڑھا لکھا نہیں، لیکن وہ لوگ بہت وفادار اور ملنسار ہیں۔ آپ تو اخلاق چچا کی فیملی کو اچھی طرح جانتی ہیں، بابا کتنا عزیز رکھتے تھے انہیں، اور میں نے آپ کے منہ سے بھی ان لوگوں کی ہمیشہ تعریفیں ہی سنی ہیں۔ عبدالواسع نے ماں کو مخاطب کیا۔ اخلاق صاحب ذہین صاحب کے فرسٹ کزن تھے۔ جب سے عبدالواسع نے زمینداری شروع کی تھی، اخلاق صاحب کی فیملی نے عبدالواسع کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی تھی۔ کشور سلطانہ اخلاق صاحب کی چھوٹی بیٹی تھی۔ خوبصورت اور بھولی بھالی کشور کب عبدالواسع کے دل میں اتر گئیں انہیں خود بھی پتہ نہ چلا۔ جب اماں جان نے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ مہم کا آغاز کیا تو چھم سے کشور سلطانہ کا تصور عبدالواسع کے ذہن کے پردے پر لہرا گیا۔ انہوں نے فوراً ماں کو اپنی پسندیدگی سے آگاہ کر دیا۔ اگر گاؤں سے تمہارے لیے لڑکی بیاہ لائی تو تم ہمیشہ کے لیے گاؤں کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے، میں تو پہلے ہی تمہاری شکل دیکھنے کو ترستی ہوں۔ ستو تارا آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ میں جہاں بھی رہوں گا اماں، آپ کی بہو آپ کے پاس رہے گی۔ عبدالواسع نے ماں کے ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہارے لیے نکہت کی کوئی بیٹی مانگوں، کتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی بچیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی بھانجیوں کا تذکرہ کیا۔
میرے لیے کشور ہی مناسب رہے گی اماں. پھر میں کون سا زیادہ پڑھا لکھا یا عالم فاضل ہوں؟ معمولی سا زمیندار ہوئی تو ہوں. نگہت خالہ کی کوئی سی بھی بیٹی میرے ساتھ گزارا نہ کر پائے گی. عبدالواسع نے حقیقت پسندی سے کام لیا. ستوتارا بیٹے سے مزید بحث نہ کر پائیں. بوجھل دل کے ساتھ کیشور سلطانہ کو بہلائیں. کیشور اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت ہوئی. وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ستوتارا کے دل میں جگہ بنا ہی لی، لیکن ستوتارا کے دل میں پڑھی لکھی اور رکھ رکھاؤ والی شہری بہو کی خواہش اب بھی موجود تھی. رافع کا کاروبار جم گیا تو انہوں نے رافع کی شادی کرنے کی ٹھانی. رافع نے سعادت مند اولاد بن کر شادی کے فیصلے کا اختیار ماں کو سونپ رکھا تھا. ستوتارا نے رافع کے لیے اپنی چھوٹی بہن نگہت سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا. آپ کی خواہش سر آنکھوں پر آپا، لیکن نائلہ کو بھائی جان آذر کے لیے پہلے ہی مانگ چکے ہیں، اور شمائلہ اپنے کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ ہے. اچھی فیملی کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا اور قابل ہے. شمائلہ کے ابو بھی اس رشتے پر معترض نہیں. ظاہر ہے زندگیاں بچوں نے گزارنی ہیں، دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہے، پروفیشن بھی ایک ہے، اسی لیے ہم. ناجیہ کے بارے میں کیا سوچا؟ ستوتارا نے بہن کی بات کاٹتے ہوئے دھیرے سے پوچھا. ناجیہ نگہت کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. آپا، آپ میری بڑی بہن ہیں، میرا مقصد ہرگز آپ کو دکھ پہنچانا نہیں، لیکن آپ تو جانتی ہیں نائلہ شمائلہ کے ابو تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور رافع بلا شبہ بہت پیارا ہے، لیکن اس کی تعلیم. نگہت نے شرمندہ سے لہجے میں بڑی بہن کی توجہ اس حقیقت کی جانب دلائی جس کو وہ دیدہ و دانستہ نظر انداز کیے بیٹھی تھی. جیسی تم لوگوں کی خوشی. بہت ملول اور دل گرفتہ ہو کر وہ بہن کے پاس سے آئی تھیں، لیکن اب ان کی زندگی کا یہی مقصد رہ گیا تھا کہ وہ عبدالرافع کے لیے خاندان سے باہر کی کوئی بہت قابل اور پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈے. رشتہ کروانے والی ماسیوں کی خدمات حاصل کر کے انہوں نے من پسند بہو ڈھونڈ ہی لی تھی. نگمانہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. کیمسٹری میں ایم ایس سی کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ گرلز کالج میں پڑھاتی تھیں. 6 بہن بھائیوں میں نگمانہ کا دوسرا نمبر تھا. متوسط والدین کی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں، جبکہ نگمانہ کے عزائم بہت بلند تھے. وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھیں. ذہانت خداداد تھی، لیکن والدین اپنی بساط کے مطابق پڑھا چکے تھے. انہوں نے دوسرے بچوں کے متعلق بھی سوچنا تھا. ستوتارا رافع کے لیے نگمانہ کا رشتہ مانگنے گئیں تو نگمانہ کے والدین کو نستعلیق لہجے میں بولنے والی یہ پروقار سی خاتون بہت پسند آئیں. ہم سفید پوش لوگ ہیں بہن، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا ہے. یہ فخر ہی ہماری پونجی ہے، اور یہی ہماری خواہش تھی کہ ہماری بچیاں سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے خاندانوں میں بیاہی جائیں. آپ کی آمد ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. نگمانہ کے والد شائستگی سے ستوتارا سے مخاطب ہوئے. میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی بھائی صاحب، میرا بیٹا کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اس نے محض بی کام کر رکھا ہے، لیکن ماشاءاللہ چلتا ہوا کاروبار ہے. اور رافع کے پاس بھلے سے کوئی بڑی ڈگری نہیں، لیکن آپ ایک بار اس سے ملیں تو صحیح. لاکھوں میں ایک ہے میرا بیٹا، خوبصورت، کھاتا پیتا، شریف النفس. ایسا لڑکا آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا. انہوں نے نگمانہ کے والد کو مخاطب کیا. حسب توقع وہ رافع کی تعلیمی قابلیت جان کر کچھ متذبذب نظر آئے. قریب تھا کہ ستوتارا یہاں سے بھی مایوس لوٹ آتی، لیکن نگمانہ کے والدہ نے رافع کا رشتہ قبول کرتے ہوئے ان کا دامن خوشیوں سے بھر دیا. ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، لیکن نگمانہ شادی کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے. ڈاکٹریٹ کرنا اس کا جنون ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ نگمانہ پر شادی کے بعد کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہوگی. وہ ڈاکٹریٹ بھی کرے گی اور اپنا کیریئر بھی بنائے گی. میں ہر قدم پر اس کا ساتھ دوں گی. ستوتارا نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی، اور نگمانہ اور رافع کی شادی کے بعد انہوں نے یہ قول نبھایا بھی تھا. شادی کے بعد نگمانہ کو گورنمنٹ جاب مل گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کر رہی تھی. ستوتارا نے نگمانہ پر گھریلو ذمہ داریوں کا بالکل بوجھ نہ ڈالا تھا. گھر کی ذمہ داریاں کشور بطریق احسن نبھا رہی تھی. یہ شفیق ساس اور پرخلوص جٹھانی کا ہی تعاون تھا کہ نگمانہ نے اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کر لیا تھا. اللہ نے مناہل اور ارشیا کی صورت میں انہیں اپنی رحمتوں سے بھی نواز دیا تھا. عبدالواسع اور کشور سلطانہ کے 3 بچے تھے. تابش بڑا بیٹا تھا، جبکہ جیا اور فریال اس سے چھوٹی تھیں. عبدالواسع نے بیوی بچوں کو ماں کے پاس شہر میں ہی رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنا زیادہ تر وقت زمینوں میں ہی گزارتے تھے. 15 دن بعد 2-4 روز کے لیے شہر آتے اور پھر دوبارہ گاؤں چلے جاتے. ذہین ہاؤس اب رافع اور واسع کے بچوں کی چہکاروں سے گونجتا تھا. ستوتارا اپنے آشیانے کی رونقیں دیکھ کر جی ہی جی میں خوب نہال ہوتی، لیکن پھر جیسے اس ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی. شادی کے 10 برس بعد نگمانہ نے رافع سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا. نگمانہ اب کیمسٹری کی پروفیسر تھیں، اور علیحدگی کی وجہ بتانے کے لیے انہوں نے کیمسٹری کی اصطلاح ہی استعمال کی تھی.
10 برسوں سے میں رافع کے ساتھ ایک سمجھوتے بھری زندگی گزار رہی ہوں، حالانکہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری مینٹل کیمسٹری بالکل نہیں ملتی۔ پھر بھی میں نے خود کو کسی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھا، لیکن اب میں یہ انچاہا بندھن مزید نہیں نبھا سکتی۔ رافع یا تو مجھے طلاق دے دیں ورنہ میں خلا کے لیے کیس فائل کر دوں گی۔ سرد اور ڈو ٹوک انداز میں اعلان کرتی یہ نگمانہ ہی تھی یا کوئی اور؟ ستو تارا کو اپنی بصارت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر نے نگمانہ کو کیا کچھ نہ دیا تھا، پیار، محبت، عزت، احترام، مان، مرتبہ اور سب سے بڑھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی آزادی۔ نہ صرف آزادی بلکہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون۔ یہ سب کچھ نگمانہ 10 برس تک اپنا سمجھ رہی تھی، اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ یہ انچاہا بندھن مزید نہیں نبھا سکتی۔ ستو تارا اب گزرے ماہوں سال پر نظر دوڑاتی تو اندازہ ہوتا کہ نگمانہ نے نہ کبھی اس گھر کو اپنا مانا تھا نہ رافع کو۔ وہ تو آج تک مہمانوں کی طرح اس گھر میں زندگی بسر کرتی آئی تھیں۔ رافع کے ساتھ بھی ان کا انداز بہت لیا دیا سا ہوتا تھا۔ وہ نگمانہ کے گریز بھرے رویے کو پڑھی لکھی بہو کے پروکار طور طریقے قرار دیتی رہیں۔ کتنی بھول ہوئی تھی ان سے، پتھر کو ہیرا سمجھتی رہیں۔ شاید نگمانہ کی بھاری بھرکم ڈگریوں نے انہیں اتنا مروب کیے رکھا کہ وہ آنکھوں دیکھی حقیقتوں سے صرف نظر کرتی رہیں۔ رافع نے اپنے آپ کو کاروبار میں اس بری طرح الجھا لیا تھا کہ وہ گھر کو بالکل ٹائم ہی نہ دیتا تھا، اور جب ستو تارا بیٹے کو گھرکتی تھی تو کیسے رافع کے لبوں پر آزردہ سی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتا تھا، بات کو مزاح کا رنگ دے کر ٹال جاتا تھا۔ شاید وہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے جو شریک حیات منتخب کی تھی، اس کی زندگی کے بلند و بالا عزائم میں رافع کبھی بھی اور کہیں بھی نہ تھا۔ جو حقیقت بیوی کے رویے سے رافع شادی کے ابتدائی 10 دنوں میں جان گیا تھا، وہ بہو کی زبانی جاننے میں ستو تارا کو 10 برس لگے تھے۔ نگمانہ کے شریف النفس والدین بیٹی کے مطالبے پر شرمندہ تھے۔ وہ ستو تارا اور رافع کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ نگمانہ کو سمجھا بجھا کر واپس ذہین ہاؤس بھیج دیں گے۔ نگمانہ کے لیے اگرچہ ستو تارا کے دل میں اب کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح رافع اور نگمانہ کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ نگمانہ طلاق کا مطالبہ واپس لے لیں تو رافع بچیوں کی خاطر نگمانہ کو معاف کر کے گھر واپس آنے دیں۔ شاید جگ ہنسائی کے خوف سے رافع مصالحت کا یہ کڑوا گھونٹ پی بھی لیتے، لیکن نگمانہ کی طرف سے خلا کا نوٹس مل گیا۔ نگمانہ نے اپنے والدین کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا، وہ ہاسٹل میں رہنے لگی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنے کولیگ پروفیسر انیک ہمدانی کے ساتھ دن کا بیشتر وقت گزارنے لگی ہیں، اور جب یہ سنی سنائی بات رافع نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو انہیں فیصلے پر پہنچنے میں مزید دیر نہ لگی۔ ہاں، انہوں نے نگمانہ سے آخری بار رابطہ کر کے انہیں یہ باور کروا دیا تھا کہ طلاق کے بعد وہ بچیوں پر کسی قسم کا کوئی حق نہ رکھیں گی، اور اس بات کی انہیں تحریری ضمانت دینی ہوگی۔ نگمانہ کی زندگی کے نئے سیٹ اپ میں بیٹیوں کی کوئی گنجائش تھی بھی نہیں، سو انہیں رافع کی شرط ماننے میں کوئی تعامل نہ ہوا۔ ماں باپ کی علیحدگی کے وقت مناہل 8 برس جبکہ عرشیہ پونے 7 برس کی تھی۔ ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں تائی کے زیادہ قریب تھیں۔ نگمانہ کے پاس بچیوں کے لاڈ اٹھانے یا ضدیں اور فرمائشیں پورا کرنے کا وقت ہی کب ہوتا تھا۔ وہ عجیب بے حس قسم کی عورت تھیں۔ شاید والدین نے ان کی مرضی کے خلاف جو رشتہ جوڑا تھا، وہ دل سے کبھی اس رشتے کو قبول ہی نہ کر پائیں۔ اپنی کوکھ سے جنی بچیاں بھی ان کے لیے عبدالرافع کی بیٹیاں تھیں۔ زندگی نے جیسے ہی انہیں موقع دیا، انہوں نے زبردستی جوڑے گئے اس بندھن سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ نگمانہ نے تو خوشی خوشی پروفیسر انیک کے ہمراہ زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا تھا، لیکن ذہین ہاؤس میں سوگ کا سما تھا۔ اس کے مکیں ایک دوسرے سے نگاہیں ملاتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ نگمانہ کے عمل سے رافع کی انا اور غیرت پر کاری ضرب پڑی تھی۔ وہ رات بھر جاگتے اور سگریٹیں پھونکتے رہتے۔ کاروبار سے بھی توجہ ہٹ گئی تھی۔ ستو تارا بیٹے کی اجڑی حالت دیکھ کر ازحد پریشان تھی۔ پھر رافع نے باہر جانے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ رافع کا کوئی دوست دبئی میں کاروبار شروع کر رہا تھا، اس نے رافع کو بھی شراکت کی دعوت دی۔ رافع نے گھر والوں سے مشورہ کیا، کیے بغیر پاکستان میں کاروبار وائنڈ اپ کر دیا اور اس سرمایہ سے دوست کی شراکت داری میں دبئی میں چھوٹے سے بزنس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ ناکام ازدواجی زندگی سے قطع نظر رافع قسمت کا دھنی تھا۔ تجربہ کامیاب ٹھہرا اور اب دبئی میں موجود رافع کا دوست اسے دبئی بلوا رہا تھا کہ اکیلے کام سنبھالنا اب اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ رافع نے اس بار ستو تارا سے اجازت نہ مانگی تھی، بلکہ انہیں اپنے دبئی سیٹل ہونے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ عرشیہ اور مناہل کا کیا سوچا؟ ماں کی بات، کیا وہ باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو جائیں؟ ستو تارا بیٹے کے پردیس جانے کے فیصلے سے سخت پریشان تھی۔
दूसरे मुल्क जा रहा हूँ अम्मा, दूसरी दुनिया तो नहीं, राफे ने बेजारी से कहा। सतुतारा ने दहल कर इस्तगफार पढ़ा। और दुबई कौन सा दूर है अम्मा, नाम का परदेस है, आना जाना कुछ मुश्किल नहीं, मैं जल्द चक्कर लगाया करूँगा। राफे ने माँ को यकीन दिलाया। फिर भी राफे, सतुतारा अब भी मुतज़ब्ज़िब थी। खुदा के लिए अम्मा, मुझे यहाँ से निकलने दें, मैं यहाँ घर में कब तक छुप कर बैठा रहूँ। नगमाना ने मुझे दुनिया से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, आपसे बेहतर मेरी ज़हनी कैफियत कौन समझ सकता है। राफे थके मांदे लहजे में माँ से मुखातिब हुए। मैं तो बच्चियों की वजह से कह रही थी, सतुतारा आसर्दगी से बोली थी। बच्चियों के पास आप हैं, ईश्वर भाभी और वासे भाई हैं। पहले भी मैं कौन सा बच्चियों को ज़्यादा टाइम दे पाता था। जिस तरह उन्हें माँ के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो मेरी गैर मौजूदगी की भी आदी हो जाएंगी। राफे ने लापरवाह सा अंदाज इख्तियार करना चाहा। अर्शिया की मुझे फिक्र नहीं, छोटी है, फिर मन मौजी सी है, उसका सारा ध्यान खेल कूद की तरफ है। लेकिन मिनाहिल बहुत हसास है, वो इस छोटी उम्र में भी बड़ी बड़ी बातें सोचती है। तुम्हें क्या पता नगमाना के घर छोड़ने के फैसले पर वो कितने दिन तक डिस्टर्ब रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे नॉर्मल किया है, और अब तुम भी बेटियों से दूर जा रहे हो। आप है ना अम्मा, मुझे यकीन है इस बार भी मिनाहिल को समझा लेंगी। राफे धीरे से कहते हुए माँ के पास से उठ गए, लेकिन उनकी आंखों की चमकती नमी सतुतारा की निगाहों से पोशीदा ना रह पाई। उनका दिल मजीद बोझल हो गया और फिर राफे चले गए थे। मिनाहिल और अर्शिया दादी और ताया ताई के साया आफियत में परवान चढ़ने लगी। ईश्वर बेगम उन दोनों को अपने बच्चों जितना ही चाहती थी। पांचों कजन्स में खूब गाढ़ी छनती थी। ताबिश सबसे बड़ा था, लेकिन वो अपनी बड़ाई का कभी रौब ना जमाता। बहुत हंसमुख और दोस्ताना मिजाज पाया था उसने। ईश्वर बेगम ने इकलौते बेटे को जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बावर करवा दिया था कि मिनाहिल या अर्शिया में से किसी एक को ही उसकी दुल्हन बनना है। मिनाहिल तो मेरे लिए बिल्कुल जिया और फरियाल जैसी है। ताबिश माँ की बात सुनकर घबरा गया था। तो बस ठीक है, मेरा अपना ख्याल भी अर्शिया की तरफ था। वो मेरी सबसे भोली बेटी है, उसके लिए तुम्हारा साथ ही मुनासिब रहेगा। ईश्वर सुल्ताना ने मुतमईन अंदाज में फैसला सुना दिया। अर्शिया मुझसे 5 वर्ष छोटी है, लेकिन ताबिश ने पुरसोच अंदाज में बात अधूरी छोड़ी। क्या लेकिन? ईश्वर जरा परेशान हुई। ताबिश ने माँ का चेहरा देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अर्शिया अच्छी बॉलिंग करवाती है, क्रिकेट की समझ बूझ भी है, और मेरे अलावा पूरे घर में क्रिकेट की सिर्फ वो एक दीवानी है। सो खूब गुजरेगी। जो मिल बैठेंगे दीवाने तो अच्छा फैसला है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ताबिश ने मुस्कुराते हुए माँ का फैसला कबूल कर लिया। ईश्वर सुल्ताना ने शौहर और सास को भी ये खुशखबरी सुना दी थी। ये कैसे हो सकता था कि लड़कियों तक ये खबर ना पहुंचती। सो बाकायदा मंगनी ना होते हुए भी उस रोज से अर्शिया ताबिश की मंगेतर बन गई थी। जिया और फरियाल भी इस फैसले के बारे में जानकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब अर्शिया की हिमाकतों के संगीन नताइज अंचारों को भुगतने पड़ते तो मसनूई तशवीश के आलम में दोनों बहनें सर पकड़कर ताबिश के मुस्तकबिल के बारे में खूब परेशानी का इजहार भी करती। सतुतारा की शदीद ख्वाहिश थी कि उनके पोते पोतियां पढ़ाई लिखाई के मैदान में खानदान का नाम रोशन करें, लेकिन वो ज़हीन हाउस के बच्चे थे, ज़हनी एतबार से अपने बाप दादा पर ही गए थे। पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में उनका दिमाग चलता था। ताबिश तो पैदाइशी खिलाड़ी था, कलम चलाना बाद में आया, बल्ला घुमाना पहले आ गया था। पहले स्कूल और फिर कॉलेज की सतह पर क्रिकेट खेलकर इतना नाम कमाया कि अब वो एक जाना पहचाना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था। शोहरत के साथ साथ अब वो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा था। माँ बाप मुतमईन, बहनें खुश, मंगेतर बेतहाशा खुश। रही दादी तो उन्होंने भी आखिरकार पोते के खेल से समझौता कर ही लिया था। खुश भी था, उसी खेल के तो फैल बैंक में नौकरी तो मिली हुई थी ना। पोतियों में मिनाहिल, अर्शिया और फरियाल में से किसी का भी जहन बहुत अच्छा न था। मिनाहिल दिल जमई से पढ़ने की कोशिश करती, मगर हाफजा साथ न देता। जो याद करती भूल जाती। फरियाल का हाफजा अच्छा था तो लिखाई बेहद खराब, वो अपना लिखा ही दोबारा ना पढ़ पाती थी। और अर्शिया का तो ना हाफजा अच्छा था और ना ही लिखाई, इसीलिए वो किताबें पढ़ने का खास तरद्दुद भी ना करती थी। पेपर्स में कोई ना कोई सहेली मदद कर ही देती थी, गुजारे लायक नंबर आ जाते और अगली क्लास में दाखिला मिल जाता। हाँ, जिया उन तीनों से मुख्तलिफ थी, बेहद ज़हीन ना सही, मगर वो ज़हीन हाउस की अगली पिछली नस्लों में सबसे ज़हीन लड़की तस्वुर की जाती थी। 4th क्लास में 3rd पोजीशन आने पर जिया को जो ट्रॉफी मिली थी, वो आज भी सतुतारा ने संभाल कर रखी हुई थी। 5वीं जमात तक जिया का शुमार अपनी क्लास की 5 बेहतरीन स्टूडेंट्स में होता था। 8वीं तक वो पहली 10 लड़कियों में शामिल होने लगी। 9वीं 10वीं में सतुतारा की भरपूर कोशिशों के बावजूद रिजल्ट के एतबार से वो अपनी क्लास में 14वीं नंबर पर आई थी। तनज़्ज़ुली का ये सफ़र जारी और सारी रहा, और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि फरियाल, मिनाहिल और अर्शिया के साथ जिया की शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल मुसलसल उनके पेरेंट्स को बुलवा रही थी। अर्शिया को अम्मी जी बनाने का ख्याल भी जिया के ज़रक़े ज़हन की ही पैदावार था।
ڈرامے کا ڈراپ سین بہرحال بہت بھیانک تھا۔ اگر نانا ماموں نہ آتے تو جانے کتنے دن تک چاروں کو بڑی اماں کا عذاب سہنا پڑتا۔ 2 برس پہلے عبد الواسع کو معمولی سا انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ ستوتارا نے کیشور سلطانہ کو شوہر کے ساتھ گاؤں میں ہی قیام کرنے کا حکم سنا دیا تھا۔ 15-20 دن بعد واسع اور کیشور شہر کا چکر لگاتے تھے۔ بچیاں روتے بسورتے دادی کے مظالم کی داستان سناتی تو ستوتارا کے پاس بھی پوتیوں کی شکایتوں کا ایک انبار موجود ہوتا۔ واسع اور کیشور فریقین کو سمجھا بجھا کر واپس گاؤں سدھار جاتے۔ تابش مختلف ٹورنامنٹس میں شرکت کی غرض سے شہر سے باہر جاتا رہتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ذہین ہاؤس کا امن و سکون برقرار رہتا۔ دادی کا غصہ بھگانے کے لیے تابش کے پاس 101 ترکیبیں تھیں۔ لڑکیاں آج کل تابش کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ جس روز نانا ماموں اپنے پوتے کے ہمراہ پہنچے اسی رات تابش بھی واپس لوٹ آیا تھا۔ اب بہت دن تک راوی نے چین ہی چین لکھنا تھا۔ اس رات جیا، فریال، مناہل اور عرشیہ کو بہت گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ یہ جو نانا ماموں کا پوتا ہے، اچھی خاصی پرسنالٹی ہے اس کی، اور لہجہ اور آواز بھی بہت شاندار ہے۔ کل جب بڑی اماں کے پوچھنے پر اپنی ڈگریوں کی تفصیل بتا رہا تھا تو سچ میں تو بہت امپریس ہوئی تھی اس سے۔ عرشیہ برتن دھوتے ہوئے فریال سے مخاطب ہوئی۔ فریال اس وقت چائے بنا رہی تھی۔ ہاں، بندہ تو واقعی شاندار ہے، اور پتہ ہے وہ اپنے آفس کے کام سے ہمارے شہر آ رہا تھا۔ نانا ماموں کو پتہ چلا تو وہ بھی ساتھ آ گئے، اور اچھا ہوا جو نانا ماموں چلے آئے۔ وہ نہ آتے تو سوچو کل کیا بنتا ہمارا۔ فریال کو گزرا کل یاد کر کے نئے سرے سے جھرجھری آ گئی۔ بڑی اماں پوچھ رہی ہیں تم لوگ چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ اسی لمحے جیا نے کچن میں جھانکا تھا۔ بس لا ہی رہی ہوں، جا کر بتا دو بڑی اماں کو، 2 منٹ کی دیر سویر برداشت نہیں ہوتی۔ فریال بڑبڑاتے ہوئے ٹرے میں چائے کے مگ سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں عرشیہ کے بھی برتن دھل چکے تھے۔ وہ دونوں اکٹھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں۔ بڑی اماں، نانا ماموں، ابتہاج، تابش اور جیا، سب کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں کوئی اہم معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، سو سب کا انمناق دیدنی تھا۔ عرشیہ بھی جیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فریال سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ذہین ہاؤس کے مکین جب تک کھانے کے بعد چائے نوش نہ فرماتے ان کا کھانا ہضم نہ ہوتا۔ اس وقت بھی ڈنر کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ سب نے اپنے کپ اٹھا لیے تھے، مگر ٹرے ابتہاج کے سامنے آئی تو اس نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ نو تھینکس، میں رات کو چائے نہیں پیتا۔ پینی بھی نہیں چاہیے ابتہاج بھائی، نیند اڑ جاتی ہے۔ عرشیہ نے چائے سے لبالب بھرا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بہت متانت سے ابتہاج کو مخاطب کیا۔ ابتہاج محض مسکرا دیا۔ نانا ماموں کو ہنسی آ گئی۔ تکلف کیوں برت رہے ہو یار، بتا دو کہ کافی پیتا ہوں۔ انہوں نے پوتے کو مخاطب کیا۔ ارے تو پہلے بتانا تھا نا، اب تک تو کافی بن بھی چکی ہوتی۔ بڑی اماں ابتہاج کے تکلف پر ذرا خفا ہوئی، پھر پوتیوں پر نگاہ ڈالی۔ تینوں میں سے کسی نے بھی نانا ماموں کی بات سننے کے باوجود کافی بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش نہیں کی تھیں۔ مزے سے اپنی اپنی چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھیں۔ جیا تو موسمی فلو کی لپیٹ میں تھی اور اس نے کچن کے کاموں سے رضاکارانہ دستبرداری اختیار کر رکھی تھی۔ فریال سب کی چائے بنا چکی تھی۔ اس کا دوبارہ کچن میں گھسنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ستوتارا نے عرشیہ کو اٹھانا چاہا تھا۔ جاؤ عرشیہ، بھائی کے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ عرشیہ جو کافی بنا کر لائے گی وہ کافی بدمزہ ہوگی، اسے پینے کے لیے خاصی ہمت درکار ہوگی۔ تابش مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عرشیہ نے تابش کی بات پر اظہار ناراضی کی بجائے اسے نہایت ممنونیت سے دیکھا تھا۔ مناہل کہاں ہے؟ اس سے کہو وہ کافی بنا کر لائے۔ بڑی اماں نے اپنی 3 عدد نکمی پوتیوں کو خفگی سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مناہل واقعی مزے کی کافی بناتی ہے، میں جا کر کہتی ہوں اس سے۔ بڑی اماں کی تیکھی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے عرشیہ پھرتی سے اٹھی تھی۔ 3-4 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ مناہل کو جگا کر آئی ہوں، ابھی بنا کر لا رہی ہے کافی۔ مجھے کافی کی کوئی خاص طلب نہیں تھی، اگر مناہل سو رہی تھیں تو آپ کو انہیں جگانا نہیں چاہیے تھا۔ ابتہاج جی بھر کر شرمندہ ہوا، اس کی وجہ سے ناحق کسی کو زحمت اٹھانی پڑے یہ اسے کب گوارا تھا۔ اب تو اس نے جاگنا ہی تھا ابتہاج بھائی، نہ تو اس نے رات کا کھانا کھایا تھا نہ عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ وہ تو ذرا سر میں درد ہو رہا تھا تو مغرب پڑھ کر بستر میں گھس گئی تھی، پھر آنکھ لگ گئی ہوگی۔ اس بار فریال نے آگاہ کیا۔ ابتہاج چپ رہا، مگر دل ہی دل میں وہ خوب خفت محسوس کر رہا تھا۔ ذرا دیر بعد مناہل ٹرے میں کافی کا مگ سجائے چلی آئی تھی۔ گلابی آنکھوں میں اب بھی نیند کا خمار باقی تھا۔ خاموشی سے ٹرے بڑی اماں کے آگے کی تھی۔ مجھے نہیں، ابتہاج کو دو، ستوتارا نے اسے مخاطب کیا۔ عرشیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے آپ کا نام لے کر ہی جگایا تھا، ورنہ اتنے آرام سے بستر کی جان کب چھوڑتی ہے؟ عرشیہ کے کہنے پر مناہل خفیف سی ہو گئی تھی۔ ابتہاج نے دلچسپی سے اس لڑکی کے چہرے پر پھیلنے والی شرمندگی کے رنگ دیکھے تھے۔ وہ بلا وجہ شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ عرشیہ اب بھی مزے سے مسکرا رہی تھی۔ سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔
कॉफी का मग थाम कर इब्तिहाज ने शाइस्तगी से माजरत की। कहा तो है इब्तिहाज भाई, मिनाहिल ने उठना ही था। इस बार भी फरियाल की तरफ से जवाब आया। मिनाहिल चुपचाप वापस पलट गई। उसको वाकई अभी खाना भी खाना था और नमाज भी पढ़नी थी। लाउंज में बैठे सब नफूस टीवी की जानिब भी मुतवज्जा थे, लेकिन कॉफी पीते इब्तिहाज का ध्यान जाने क्यों कॉफी बनाकर लाने वाली की जानिब भी लगा रहा। उसे कॉफी तो अच्छी लगी सो लगी, कॉफी बनाने वाली भी काफी अच्छी लगी थी। नाना मामू और इब्तिहाज वापस लौट गए थे। ताबिश एक बार फिर किसी टूर्नामेंट में शिरकत के घर से दूसरे शहर चला गया था। अब जहीन हाउस में बड़ी अम्मा थी और उनकी 4 अदद निकम्मी पोतियां। बड़ी अम्मा अब पोतियों के निकम्मेपन पर कोई समझौता करने को तैयार न थी। चारों के लिए सख्त के ट्यूटर का बंदोबस्त कर दिया गया था। चारों अब वाकई दिल लगाकर पढ़ने में मसरूफ थीं। फिर उन्हीं दिनों राफे अपनी बेगम को लेकर पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आ गए। 5 बरस बेशतर राफे ने अपने पार्टनर दोस्त की बेवा बहन से शादी कर ली थी। सतू तारा ने यह खबर पोतियों से छुपाई थी, मुबादा उनके दिल टूट जाएं। बच्चियां इतनी नादान न थीं, उन्हें उस शादी की सुनकुन मिल गई थी। राफे उस बरस मामूल के मुताबिक पाकिस्तान ना आए। फिर एक दिन अर्शिया ने ही उनसे फ़ोन पर कह दिया था, आपकी दूसरी शादी पर हमें कोई एतराज़ नहीं पापा। चाहें तो आप अपनी बेगम को भी साथ ले आएं, लेकिन प्लीज़ पाकिस्तान का चक्कर तो लगा लें, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। राफे शर्मिंदा से अंदाज में बेटी को वजाहत देने लगे और फिर चंद दिनों बाद वो बेटियों से मिलने आ गए थे। लेकिन नई बीवी उनके हमरा ना थी और आइंदा आने वाले बरसों में भी उनका ये मामूल बरकरार रहा। वो बीवी को दुबई ही छोड़ाते और 1 महीने पाकिस्तान में क़याम करने के बाद वापस दुबई सुधार जाते। इस बार जाने उनके दिल में क्या समाई कि वो मरियम को भी अपने हमरा पाकिस्तान ले आए। सतू तारा ने बहू का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गांव से केशवर बेगम और अब्दुल वासे भी भाई भावज का इस्तकबाल करने पहुंच गए। लड़कियां मरियम से मिलने से पहले डबल माइंडेड थीं कि आया उनका इस्तकबाल किया जाए या उन्हें टफ टाइम दिया जाए, लेकिन मरियम से मिलने के बाद वो पुरसकून हो गई थीं। 40 साला मरियम, जो देखने में अपनी उम्र से चंद बरस छोटी ही लगती थीं, बहुत दोस्ताना मिजाज की हामिल खातून साबित हुई और तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है वाले फॉर्मूले पर अमल करते हुए वो अपने हमरा तोहफों का अंबार लाई थीं। जिस पुरखलूस अंदाज में ये तोहफे सबको पेश किए गए, उस अंदाज ने सबका दिल मोह लिया। मरियम आंटी कितनी अच्छी है ना, काश वो पापा को पहली शादी से पहले मिल जाती तो वो हमारी मम्मा होती। अर्शिया को आजकल यही कलक था। मरियम चची इतनी यंग और स्मार्ट हैं कि उन्हें चची कहते हुए भी कुछ अजीब सा लगता है। मैं तो इसलिए आप कहकर ही काम चलाती हूँ। ये फरियाल थी जो वाकई मरियम को चची कहते हुए झिझकती थी, और अच्छा ही हुआ जो उसने मरियम को चची कहना ना शुरू किया था। मरियम और राफी की दुबई वापसी से पहले मरियम फरियाल की नंद के रुतबे पर फायज हो चुकी थी। अदील मरियम का सबसे छोटा भाई था। मरियम के बड़े भाई उमैर तो पहले ही राफे के बिजनेस पार्टनर थे। सबसे छोटा अदील भी कारोबार में भाई का हाथ बटाता था। मरियम को छोटे लाडले भाई के लिए फरियाल पसंद आ गई थी। उसने सतू तारा के सामने खुद ये रिश्ता पेश किया। ये जानकर कि लड़का सिर्फ ग्रेजुएट है, सतू तारा रिश्ता कबूल करने में कुछ मुतज़ब्ज़िब नजर आई। इधर फरियाल का खुशी से बुरा हाल था। अभी कुछ दिनों पहले ही लड़कियों ने मरियम के मोबाइल में उनके भाइयों की तस्वीरें देखी थीं। मरियम का सबसे छोटा भाई सबसे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। उस वक्त फरियाल के वहमो गुमान में भी ना था कि चंद दिनों बाद इस स्मार्ट से बंदे का प्रपोजल उसके लिए आ जाएगा। दुबई तो वैसे भी उसके ख्वाबों की सरजमीन थी। ये रिश्ता उसके लिए नेमत से कम ना था। फिर जाने क्यों बड़ी अम्मा रिश्ता कबूल करते हुए इतना हिचकिचा रही थीं। हालांकि राफे ने अदील के किरदार और आदतों के मुतालिक हर तरह की गारंटी दी थी। उनके बकौल अदील एक शरीफ नफ्स, मेहनती और सुलझा हुआ लड़का था। बहुत सोच विचार के बाद बड़ी अम्मा ने फैसले की बॉल अब्दुल वासे और किश्वर सुल्ताना के कोर्ट में डाल दी थी। उन्होंने सोचने के लिए ज़्यादा टाइम ना लिया था। राफे की गारंटी के बाद सोचने की गुंजाइश भी कहाँ बचती थी। राफी और मरियम की दुबई वापसी से पहले एक सादा सी तकरीब में फरियाल की उंगली में अदील के नाम की अंगूठी सज गई थी। फरियाल की खुशी छुपाए न छुप रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि अब पढ़ाई के झंझट से उसकी जान छूटने वाली थी। मरियम वगैरह अपने भाई की जल्द शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इस बार सतू तारा ने दो टोक अंदाज में उन्हें जता दिया कि 6-7 माह से पहले वो शादी का नाम भी न लें। जब तक फरियाल का बीए मुकम्मल नहीं हो जाता, मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। उनके कतई अंदाज पर फरियाल पहुँच की रह गई थी। लेकिन फरियाल के पेपर्स तो अगले माह हो रहे हैं बड़ी अम्मा। फरियाल की बेचारी सी शक्ल देखकर अर्शिया फरियाल की मदद को आई। तुम्हारा क्या ख्याल है, पहली अटेम्प्ट में फरियाल का बीए क्लियर हो जाएगा? बड़ी अम्मा तंज़िया अंदाज में मुखातिब हुई। फरियाल का जो हाल है, मेरा तो ख्याल है वो सप्ली भी क्लियर नहीं कर पाएगी। इस सूरत में हम लोगों को ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरी माने तो मरियम आंटी वगैरह की ख्वाहिश के मुताबिक जल्द शादी की कोई तारीख रखते हैं।
मुतबर बनी अर्शिया ने बड़ी अम्मा को मुफ्त मशवरे से नवाजा था। बड़ी अम्मा ने उसे जवाब तक देने की सहमत गवारा न की, महज घूरने पर इक्तफा किया। अर्शिया शर्मिंदा सी होकर वापस पलट गई और ससुरालियों के सामने मतवक्का बेइज्जती का खौफ था। यह बड़ी अम्मा के अंदाजे गलत साबित करने की धुन फरियाल के सर पर सवार हो गई थी। उसने पेपर्स की तैयारी में दिन रात एक कर दिए थे और पहली दफ़ा में ही इंग्लिश समेत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए थे। ये एक मौजज़ाती कामयाबी थी। सब मसरूर और शादां थे और फिर फरियाल की शादी की तैयारियों में वक्त गुजरने का पता ही ना चला। रिश्ता तय होते वक्त फरियाल की बित्ती सी अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी और अब उसकी आंखें किसी पल खुश्क होने का नाम ना लेती। चारों सखियां एक दूसरे से मिलकर खूब ही नीर बहाती। बड़ी अम्मा कभी पोतियों को सीने से चिमटाए उनके आंसू पोंछती तो कभी किश्वर बेगम को तसल्ली देते देते खुद भी आबदीदा हो जाती। आखिर गुलाबी जाड़ों की एक शाम फरियाल अदील के संग रुखसत हो गई। ससुराल में किसी से दबने की जरूरत नहीं है फरी, ये याद रखना कि तुम्हारे नंदोई तुम्हारे सगे चाचू हैं। किसी ने भी तंग किया तो झट पापा से शिकायत लगा देना। अर्शिया आखिरी वक्त तक फरियाल को नादिर मशवरों से नवाजती रही थी। फरियाल रुखसत होकर चकवाल गई थी। वहाँ अदील और मरियम का आबाई घर था। सारी फैमिली अगरचा दुबई में मुकीम थी, लेकिन पाकिस्तान में मुकीम अपने रिश्तेदारों के लिए उन्होंने एक रिसेप्शन नहीं यहीं दिया, जबकि वलीमे की बाज़ाब्ता तकरीब दुबई जाकर मुनक्किद की गई। फरियाल के जाने के बाद बहुत दिनों तक ज़हीन हाउस पर उदासी का राज रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब फिर से अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। जिया और मिनाहिल 4th ईयर में थीं और अर्शिया 3rd ईयर में। जिया को उम्मीद थी कि वो भी बहन की तरह पहली कोशिश में ही बीए क्लियर कर लेगी। मिनाहिल अपने बारे में ज़्यादा पुरयकीन न थी, फिर भी दादी की नज़रों में सुरखरू होने के लिए जान तोड़ मेहनत कर रही थी। अर्शिया अब भी पढ़ाई के मामले में कोई संजीदगी दिखाने को तैयार न थी और फिर फरियाल की तरह अर्शिया की भी अचानक और फौरी शादी हो गई। अब्दुल वासे हाइपरटेंशन के मरीज थे। पिछले कुछ बरसों से हार्ट प्रॉब्लम भी हो रही थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक जाने क्या धड़का लग गया कि उन्होंने माँ से ताबिश और अर्शिया की जल्द अज जल्द शादी की फरमाइश की। मैं जानता हूँ अम्मा कि अभी अर्शिया कुछ कम उम्र है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है अर्शिया और ताबिश जल्द अज जल्द शादी के बंधन में बन जाएं। हो सकता है अल्लाह मुझे पोता पोती खिलाने की मोहलत दे ही दे। कैसी बातें करते हो वासे, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ भरपूर ज़िंदगी दे। अपने सब बच्चों की खुशियाँ देखो। बेटा, जाने की उम्र तो अब मेरी है और सच पूछो तो मैं खुद बहुत दिनों से ताबिश की शादी के मुतल्लिक ही सोच रही हूँ। अर्शिया का पढ़ाई में तो दिमाग चलता नहीं, फिर ताबिश को किस लिए अर्शिया की पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करवाया जाए। शादी के लिहाज से ताबिश की तो मुनासिब तरीन उम्र है। अर्शिया पर भी जिम्मेदारी पड़ेगी तो आप अकल और समझ आ जाएगी। सतू तारा ने बेटे की तजवीज़ की तायद कर दी। अब्दुल राफे से बात करके शादी की तारीख रख दी गई। राफे, मरियम और फरियाल शादी से 15 दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गए थे। अदील ने ऐन वक्त पर पहुंचना था। अर्शिया और ताबिश की शादी पर ज़हीन हाउस में रौनक का अलग ही समा था। ताबिश के नन्हाले रिश्तेदार शादी के रौनक बढ़ाने आन पहुंचे थे। नाना मामू भी अपनी बहू के हमरा शादी से ठीक 2 दिन पहले पहुंच गए थे। अर्शिया ने चूंकि रुखसत होकर ससुराल ही जाना था, सो वो बड़ी मुतमईन किस्म की दुल्हन थी। उसका बस चलता तो वो अपने माइयों मेहंदी में खुद लुटी डाल लेती, लेकिन बड़ी अम्मा की खुशमकी निगाहों के खौफ से उसे शर्मीली से दुल्हन बनने की एक्टिंग करना पड़ रही थी। ताबिश से उसकी जितनी बेतकल्लिफी और दोस्ती थी, उससे शर्माने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। कम अज़ कम रुखसती से पहले तक अर्शिया का यही ख्याल था, लेकिन वलीमे की तकरीब में वो शर्म से दोहरी हुए जा रही थी। देखो अर्शिया, अगर कल तक तुम शर्माने की एक्टिंग कर रही थी तो आज ओवर एक्टिंग कर रही हो और ये ओवर एक्टिंग तुम पर भली नहीं लग रही। जिया ने नन बनकर पहला वार कर ही दिया था। हाय अल्लाह, जिया की बच्ची, मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मुझे वाकई बहुत शर्म आ रही है। अर्शिया ने उसे यकीन दिलाना चाहा। शर्म? मगर किससे? जिया जरा के मूड में थी। अर्शिया ने निगाहें उठाकर सामने देखा। बेहद वजी ताबिश मेहमानों को रिसीव कर रहा था और उसी लम्हे ताबिश की निगाह अर्शिया पर पड़ी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। अर्शिया ने सिर पिटाकर फिर गर्दन झुका ली। स्टेज पर दुल्हन के दाएं बाएं बैठी फरियाल और जिया ने भाई और भाभी की निगाहों का तसादुम बाहसानी ताड़ लिया था। बेतकल्लुफ और बेज़र सदोस मोहब्बत करने वाले शोहर का रूप धार चुका है जिया, हमारी बन्नों का शर्माना बनता है। फरियाल ने शायद से अर्शिया को छेड़ा। जिया भी अर्शिया पर मोहब्बत भरी निगाह डालते हुए मुस्कुरा दी। इतने में मिनाहिल भी अपनी घेरदार कामदानी फ्रॉक और बड़ा सा दुपट्टा संभालती उन लोगों के पास आई थी। मैंने तुमसे कहा भी था फरियाल कि मेरा मेकअप करते हुए हाथ हौला रखो। खुद तो केक पेस्ट्री बनी हुई हो, मुझे भी कार्टून बना दिया। उसने आते ही फरियाल पर चढ़ाई कर दी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, ब्यूटी क्वीन बना दिया तुम्हें और तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। फरियाल ने जवाबी चढ़ाई की। मुझे लग रहा है मैं बहुत ओवर लग रही हूँ, हर कोई मुझे ही घूर रहा है।
पिछले टेबल पर नाना मामू की फैमिली बैठी है। वो लोग भी मुझे देखकर मुस्कुराकर आपस में कोई बात कर रहे हैं। जाहिर है मजाक ही उड़ा रहे होंगे। मिराहिल की बदगुमानी अरूज पर थी। जिया, फरियाल और अर्शिया ने माने के इस निगाहों से एक दूसरे को देखा। नाना मामू तो चारों बच्चियों पर बेतहाशा शफकत उठाते थे। इस बार उनकी बहू भी उनके हमराह थी। मोमना आंटी हर वक्त मिनाहिल को अपनी निगाहों के हिसार में रखती, लेकिन ये निगाहें जांचती परखती निगाहें ना थीं, बल्कि बहुत मीठी मीठी वारी सदके जाने वाली निगाहें थीं। और इब्तिहाज, जो बारात वाले रोज अली सुबह पहुंचा था, वो भी कई बार मिनाहिल को किन से ताड़ता हुआ पाया गया। और ये बोंगी मिनाहिल समझ रही थी कि सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फरियाल उसकी गलत फहमी दूर करना चाह रही थी, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि ऐसी वैसी कोई बात सुनकर मिनाहिल बीबी की बौखलाहट ख्वाम में बढ़ जाएगी। अच्छा, अब तुम अपने मेकअप की फिक्र छोड़ो और जल्दी जल्दी मेरी और जिया की अर्शिया के साथ कुछ तस्वीरें बना लो। अदील सामने बैठे कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे उनके साथ जाकर यादगार सी सेल्फी बनवानी है। फरियाल ने मिनाहिल का ध्यान बटाते हुए कहा। बड़ी अम्मा शादी ब्याह के मौके पर मूवी मेकर और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुलाने की सख्त मुखालिफ थीं, इसलिए लड़कियों को सेल फोन और डिजिटल कैमरे से खुद ही फोटोग्राफी करना पड़ रही थी। मिनाहिल को चूंकि खुद तस्वीरें खिंचवाने का ज्यादा शौक न था, सो फोटोग्राफी की ज्यादातर जिम्मेदारी उसी ने संभाल रखी थी। अब भी वो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाने लगी। उसे इल्म ही ना हुआ कि वो खुद किसी और की निगाहों के फोकस में है। कोई था जो उसे बहुत फुर्सत से तक रहा था। बरखुरदार बेखुदी का आलम अपनी जगह, लेकिन आदाब महफिल को भी मलहूस रखना पड़ता है। उस शख्स को उसके दादा ने मुस्कुराते हुए नसीहत की तो वो भी खुजल सा होकर मुस्कुराने लगा। शादी बखैरों को भी अपने अंजाम को पहुंची तो दुबई से आने वालों ने भी वापसी के लिए रखते सफर बांधा। नाना मामू की बहू इब्तिहाज के हमरा लौट गई थी, लेकिन नाना मामू अभी ज़हीन हाउस रुके हुए थे। उन्होंने राफे की रवानगी से पहले मिनाहिल के लिए इब्तिहाज का रिश्ता पेश कर दिया। राफे कुछ हैरान हुए थे, लेकिन फिर माँ के चेहरे पर निगाह पड़ी। सतू तारा के चेहरे पर बड़ी मुतमईन और आसूदा सी मुस्कुराहट फैली थी, यानी वो भाई की ख्वाहिश से लाइल ना थी। एक लम्हे को राफे माँ से शाकी हुआ, कम अज कम उन्हें राफे को बता देना चाहिए था, ताकि वो कोई मुमकिना जवाब सोच सकते। काबिल एहतराम मामू को ना तो मुंह फाड़ कर इनकार कर सकते थे, ना सोचने की मोहलत तलब करना भला मालूम हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को फिलफौर मंजूर करते हुए हिचकिचाहट का शिकार थे। किस सोच में पड़ गए भांजे? मेरा इब्तिहाज तुम्हारा देखा भाला है, पढ़ा लिखा, काबिल, बरसरे रोजगार। उसके किरदार के मुतल्लिक भी मैं हर किस्म की गारंटी देने को तैयार हूँ। तुम्हारे चेहरे पर छाया तसब्सुब मेरी समझ से बाहर है। नाना मामू हैरानी से गोया हुए। राफे ने गहरी सांस अंदर खींची। आपकी सब बातें बजा मामू जान। इब्तिहाज वाकई बहुत अच्छा लड़का है। जो शख्स भी उसे अपनी फर्जंदी में कबूल करेगा, वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करेगा, और उसे जो भी शख्स क्यों, तुम क्यों नहीं? नाना मामू ने सिरत से उनकी बात काटी। मेरी जिंदगी का कोई गोशा आपसे ढका छुपा नहीं मामू जान। नगमाना और मेरी शादीशुदा जिंदगी इसीलिए नाकामी से दो चार हुई कि मेरा और उसका कोई जोड़ ना था। वो बहुत काबिल और तालीम याफ्ता औरत थी, मैं वाजिबी सा पढ़ा लिखा कारोबारी बंदा। हमारी ज़हनी हमआहंगी मुमकिन ही ना हो पाई। मैं अपने तल्ख तजर्बे से बहुत खौफजदा हूँ मामू, और अपनी औलाद के साथ ऐसा कोई तजर्बा भी नहीं होने देना चाहता। इब्तिहाज माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा और काबिल बच्चा है। इतनी छोटी उम्र में उसने कितनी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं। मेरी मिनाहिल तो बहुत सीधी सादी बच्ची है। वो जिंदगी की शाहराह पर इब्तिहाज जैसे शानदार शख्स के साथ कदम मिलाकर कैसे चल पाएगी? राफे ने सीधे स्वभाव अपने खदशात का इजहार कर दिया था। नाना मामू ने भरपूर संजीदगी से उनकी बात सुनी थी। जिस तरह तुम्हारी जिंदगी का कोई गोशा मुझसे पोशीदा नहीं भांजे, इसी तरह तुम भी मेरी जिंदगी के हालात से बाखूबी वाकिफ हो। बरसों पहले मैंने अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को लहद में उतारा था। इसके बाद उसकी छोड़ी निशानियों को देखकर जिया हूँ। जब शहजाद का इंतकाल हुआ तो वह आज 6 बरस का और इब्तिहाज महज 3 बरस का था। मैंने अपने पोतों को दादा बनकर नहीं, बाप बनकर पाला है। इसलिए मैं पूरे एतमाद और यकीन से तुम्हें इब्तिहाज के मुतल्लिक हर किस्म की गारंटी देने को तैयार हूँ। उसकी भारी भरकम डिग्रियों की वजह से तुम उसका मवाजना अपनी साबका बीवी से मत करो। मेरा पोता खुद से वाबस्ता रिश्तों को मोहब्बत और खलूस से निभाना जानता है। मैं शायद वहाज के मामले में इतने यकीन से बात नहीं कर सकता। वो मुख्तलिफ मिजाज का लड़का है। उसने शादी भी अपनी पसंद से की, लेकिन इब्तिहाज ने पूरी दिली आमादगी के साथ अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार मुझे और अपनी माँ को सौंप रखा है। और मुझे अपने पोते के लिए मिनाहिल से बढ़कर प्यारी बच्ची और कोई ना मिलेगी। मोमना को भी मिनाहिल बहुत पसंद आई है। अगर तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ात बालाए ताक रखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे तो हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे, वरना जाहिर है मिनाहिल के बाप होने की हैसियत से तुम हर फैसला करने के मिजाज हो
اور ہمیں تمہارا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ماموں جان، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ان کی طویل بات کے اختتام پر رافع یہی کہہ پائے۔ قابل احترام ماموں کے سامنے وہ واقعی بہت خفت محسوس کر رہے تھے۔ مناہل آج سے آپ کی ہوئی، شادی بیاہ کے متعلق باقی تمام تفصیلات طے کرنے کی مجاز اماں جان ہے۔ رافع نے ماں کو دیکھا، وہ بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی، خوشی جن کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بھائی جہانگیر، کم از کم تمہیں مناہل کی گریجویشن مکمل ہونے تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر ابھی ہم نے یکے بعد دیگرے 2 شادیاں بھگتائی ہیں، کچھ مہلت ملنی چاہیے۔ اگر تم پہلے عندیہ دے دیتے تو شاید ہم عرشیہ کے ساتھ ہی مناہل کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاتے۔ ستو تارا نے بھائی کو رسانیت سے مخاطب کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں آپا، ہم انتظار کر لیں گے۔ نانا ماموں بشاشت سے مسکرائے تھے، پھر دوبارہ رافع پر نگاہ ڈالی۔ رافع میاں، اب ذہن پر کسی قسم کا بار ہرگز نہ ڈالنا۔ بتانا مناسب تو نہیں، مگر محض تمہاری تسلی کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی چاروں پوتیاں ہی بہت پیاری تھیں، اور ہم ابتہاج کو اپنے ہمراہ اسی لیے لائے تھے کہ وہ عرشیہ کے علاوہ جس بچی کو پسند کرے ہمیں بتا دے، اور اس نے خود ہمارے سامنے مناہل کا نام لیا۔ مناہل اور ابتہاج کا بندھن انچاہا نہیں بلکہ من چاہا ہوگا انشاءاللہ۔ نانا ماموں نے ایک بار پھر رافع کو یقین دلایا۔ رافع کے چہرے پر مطمئن سی آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ماموں کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ عرشیہ اور جیا نے مناہل کو چھیڑ چھیڑ کر اس کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ ان کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں فقط بکواس نہ کرو کہہ پائی تھی، جبکہ شرم کے مارے اس کا چہرہ گلابی پڑ جاتا تھا۔ اچھا بس، میری بیٹی کو زیادہ تنگ مت کرو۔ شفیق سی تائی جان قریب ہوتی تو مناہل کی مدد کو آتی۔ کیشور سلطانہ اور عبدالواسع کا زیادہ تر وقت اب شہر میں گزرتا۔ ہمارا جی اب بچوں میں ہی لگتا ہے اماں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ بہت ہو گئی زمینداری، اب کسی بھروسے کے بندے کو زمینوں کا انتظام سونپ کر یہیں اپنے بچوں میں رہیں۔ کیشور سلطانہ نے ساس کو مخاطب کیا۔ دیکھ رہی ہیں اماں اپنی بہو بیگم کو، انہوں نے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزارا ہے، اب بڑھاپے میں کچھ دن شوہر کے پاس رہ کر اس کی خدمت کرنی پڑ گئی تو جان چھڑوانا چاہ رہی ہیں۔ عبدالواسع شرارتی انداز میں بیوی کو چھیڑنے لگے۔ ویسے سچ کہوں تایا ابو تو تائی جان کی ہمت ہے کہ اتنی زندگی انہوں نے آپ سے دور رہ کر گزاری، تابش تو 10-15 دن کے لیے کسی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں، تو مجھے تو 10 دن بھی 10 مہینوں کے برابر لگتے ہیں۔ ساس سسر کے سامنے بے تکلفی سے حال دل کہنے والی یہ ان کی چہیتی عرشیہ تھی۔ عبدالواسع اور کیشور تو مسکرا دیے، البتہ ستو تارا کو خوب تاؤ چڑھا تھا، اور عرشیہ نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو ان کے کچھ بولنے سے بیشتر ہی وہاں سے رفو چکر ہونے میں عافیت جانی۔ مناہل کی سالگرہ تھی۔ یہ چاروں سہیلیاں ایک دوسرے کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتی تھیں۔ فریال کے بغیر سالگرہ منانے کا مناہل کا ہرگز جی نہ کر رہا تھا۔ پھر اسکائپ کے ذریعے فریال بھی ان لوگوں کی محفل میں شریک ہوئی تو مناہل نے کیک کاٹا۔ سچ سچ بتاؤ مناہل، ابتہاج بھائی نے وش کیا یا نہیں؟ فریال شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انہیں میری ڈیٹ آف برتھ کا کیا پتا؟ ابتہاج کا نام سنتے ہی مناہل کے گال گلابی ہو جاتے تھے۔ پتا ہونا چاہیے تھا نا، میری شادی سے پہلے جب میری سالگرہ آئی تھی تو یاد ہے نا، عدیل نے کتنا چھپ چھپا کر مجھے گفٹ بھی بھجوایا تھا اور وش بھی کیا تھا۔ ابتہاج بھائی تو یہیں پاکستان میں بستے ہیں، انہیں تمہیں گفٹ بھی بھجوانا چاہیے تھا اور وش بھی کرنا چاہیے تھا۔ میں تو کہتی ہوں تم خود انہیں فون کر کے شکوہ کرو۔ فریال نے مفت مشورے سے نوازا تھا۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے ان معصوم لوگوں کا کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے، پھر بھی ایسے نادر مشوروں سے نواز رہی ہو۔ یہ محترمہ ابتہاج بھائی کا نام سنتے ہی لال گلابی ہو جاتی ہیں، اگر بات کرنی پڑ گئی تو شرم سے فوت ہی ہو جائیں گی۔ جیا نے ہنستے ہوئے بہن کو مخاطب کیا۔ ہائے اللہ مناہل، تم کس دور میں جیتی ہو، سچ بہت خوش قسمت ہیں ابتہاج بھائی جو انہیں تم جیسی شرمیلی معصوم سادہ دل اور پیاری سی بیوی ملے گی۔ ہزاروں میل دور بیٹھی فریال کو مناہل کا شرم سے گلابی چہرہ دیکھ کر خوب ہی پیار آیا تھا۔ بالکل یہی بات تمہارا بھائی میرے متعلق بھی کہتا ہے، عرشیہ نے شرماتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ بیچارہ میرا بھائی اچھا خاصا عقل مند سمجھدار بنتا تھا، مگر تم جیسی کم عقل کی صحبت میں رہ کر عقل سے پیدل ہوتا جا رہا ہے۔ جیا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ دیکھ رہی ہیں تائی جان، یہ جیا کی بچی آپ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کی بھی بے عزتی کر رہی ہے۔ اسی لمحے کیشور سلطانہ کا وہاں سے گزر ہوا تھا تو عرشیہ نے ان سے جھٹ شکایت لگا دی۔ وہ کیشور کی ہمیشہ سے بہت لاڈلی تھی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے انہیں جو خوشخبری سنا دی تھی تو وہ لاڈلی ترین بن گئی تھی، بلکہ وہ اس معاملے میں فریال سے خفا تھیں جو ابھی تو ہمارے انجوائے کرنے کے دن ہیں کہہ کر بچے کی ذمہ داری سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اب بھی فریال کو دیکھ کر کیشور سلطانہ کو یہی خیال آیا تھا۔ بس بہت ہو گیا انجوائے فری،
میں تجھے آخری بار کہہ رہی ہوں، سیدھے طریقے سے مجھے خوشخبری سنا دے ورنہ میں خود عدیل سے بات کروں گی۔ انہوں نے اسے دھمکایا۔ فریال نے اس بار بھی بہت ہنسی مذاق میں اڑا دی۔ ماں کی دھمکی دینے کا یہ انداز نیا نہ تھا، بچپن سے ہی وہ کشور سلطانہ کے اس سٹائل سے آگاہ تھیں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، کہتے ہوئے وہ انتہائی سخت لب و لہجے میں کوئی وارننگ دیتی، لیکن کبھی اس وارننگ پر عمل درآمد کی نوبت نہ آتی۔ ان کا وجود محبتوں اور شفقت سے گندھا تھا۔ اولاد پر غصہ کرنے کی ایکٹنگ تو کر سکتی تھیں، کبھی بھی غصہ نہ کرتی تھیں، اور فریال کے کب وہم و گمان میں تھا کہ ماں کی یہ آخری وارننگ واقعی آخری ثابت ہوگی۔ 4 دن بعد شہر سے گاؤں جاتے ہوئے گاڑی کے ٹرولر کے ساتھ ٹکر کے نتیجے میں عبدالواسع اور کشور سلطانہ جان کی بازی ہار بیٹھے۔ کوئی قیامت سی قیامت تھی جو ذہین ہاؤس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ عبدالواسع نے دل کی بیماری کو بنیاد بناتے ہوئے عرشیہ اور تابش کی شادی کی جو جلد بازی مچائی تھی، وہ وہم بے بنیاد نہ تھا، بس بچھڑنے کا بہانہ کچھ اور بن گیا تھا۔ شدت غم سے ذہین ہاؤس کے مکینوں کے حواس سلب ہو گئے۔ دبئی سے آنے والوں کو بروقت فلائٹ نہ مل سکی تھی، وہ تدفین کے بعد پہنچ پائے تھے۔ فریال کو گش پرکش آ رہے تھے۔ اسے ماں باپ کی حادثاتی موت سے بے خبر رکھا گیا تھا، بس یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں چوٹیں آئی ہیں اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ ذہین ہاؤس کے لان میں بچھی دریاں دیکھ کر فریال حقیقت پا گئی تھی، اور پھر وہ تابش کی باہوں میں جھول گئی۔ کوئی کسی کو تسلی دیتا بھی تو کیسے؟ غم مشترک تھا اور بہت بڑا تھا۔ بیٹیوں کو اتنی دور نہیں بیاہنا چاہیے کہ وہ ماں باپ کے چہرے بھی نہ دیکھ سکیں۔ وہ ہوش میں آتی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی۔ جیا کالے کالے نگاہوں سے بہن کو دیکھتی۔ کاش وہ بھی فریال کی طرح ہوش و حواس کھو بیٹھتی، کم از کم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ اس بھیانک حقیقت سے فرار تو ممکن ہوتا۔ عرشیہ اور مناہل کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ عبدالواسع شفیق ترین تایا تھے اور کشور سلطانہ کہنے کو تائی تھیں، لیکن انہوں نے دونوں کو ماں بن کر ہی پالا تھا، اور وہ دونوں انہیں ماں جیسا درجہ ہی دیتی تھیں۔ مناہل کا ذہن ان کی حادثاتی موت کا صدمہ سہ نہ پا رہا تھا اور مسلسل ٹرنکولائزرز کے زیر اثر تھی، اور عرشیہ جو خود ماں بننے جا رہی تھی اور اس کی ماں اس مرحلے پر قدم قدم اس کی رہنمائی کر رہی تھی، وہ یہ خوشی دیکھے بغیر منو مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جائے گی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ عرشیہ بلک بلک کر روتی تو تابش کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ماں باپ کی جدائی کا صدمہ سہنا اس کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ مرد تھا، سو سے ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ سب کو اپنا دکھ عظیم ترین لگ رہا تھا، لیکن اس بوڑھی ماں کے دکھ کی شدت کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن ہی نہ تھا جس کا بیٹا اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے دنیا میں موجود نہ رہا ہو۔ عبدالواسع ان کا پہلوٹھی کا بیٹا تھا۔ کل کی بات لگتی تھی جب اس نے ان کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں، اور آج اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ وہ ان کا کتنا فرما بردار اور ذمہ دار بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد کتنی چھوٹی عمر میں اس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی مرحلے پر ماں کی حکم عدولی نہ کی تھی۔ ہاں، بس شادی کے معاملے میں ماں کی خواہش کے برعکس فیصلہ کیا تھا، اور آنے والے برسوں میں ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلہ صائب ترین فیصلہ تھا۔ لیکن ماں کا خیال کرتے ہوئے اس نے بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے شہر میں ماں کے پاس ہی رکھا تھا۔ گاؤں میں رہ کر بچوں کی خاک تعلیم و تربیت ہو پائے گی، بچے شہر میں میرے پاس رہیں گے۔ یہ ستوتارا کا فیصلہ تھا۔ فرما بردار بیٹے بہو نے خوش دلی سے فیصلے کو قبول کیا۔ ان کی جوانی کے سنہرے سال اسی طرح گزرے۔ 15-20 دن بعد عبدالواسع شہر میں بیوی بچوں کے پاس آتے، پھر واپسی کی راہ پکڑتے، اور جن بچوں کی تعلیم کی خاطر شہر میں رہائش رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا، ان میں سے کوئی بچہ تعلیمی میدان میں کوئی کارکردگی دکھا ہی نہ پایا۔ گاؤں میں بسنے والی کشور سلطانہ کی اپنی بھانجیاں بھتیجیاں ماسٹر کر گئی تھیں، اور اگر وہ عبدالواسع کو بیوی بچوں سمیت گاؤں میں رہنے دیتی تو کیا حرج تھا بھلا؟ بچوں نے شہر میں رہ کر کون سا تیر مار لیا تھا؟ لیکن ہاں، عرشیہ اور مناہل بھی تو تھیں جنہیں پالنے پوسنے کی ذمہ داری کشور سلطانہ نہیں اٹھائی تھی۔ نگمانہ کے ہوتے ہوئے بھی بچیاں تائی سے زیادہ قریب تھیں، اور نگمانہ کے بعد تو کشور سلطانہ ہی بچیوں کی ماں بن گئی تھیں۔ یہ ذمہ داری انہوں نے پورے دل سے نبھائی، اور بچوں کے بڑا ہونے کے بعد عبدالواسع کی طبیعت خرابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کشور سلطانہ کو ان کے ساتھ گاؤں رہنے کا حکم دیا تو وہ یہ حکم بھی فوراً بجا لائیں۔ عبدالواسع اور اس کے بیوی بچوں نے کتنی غیر فطری زندگی گزاری، اس کا احساس ستوتارا کو اب ہو رہا تھا۔ محض ان کی خواہش اور ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وہ سب ایک دوسرے سے دور دور رہنے پر مجبور ہوئے۔ اگر گھر کی خاطر عبدالواسع کو زمینداری اختیار کرنا پڑ ہی گئی تھی، تب بھی اس کے بیوی بچوں کو اس کے ساتھ رہنے کا پورا حق تھا۔ ستوتارا سوچتی اور پچھتاوے کا احساس بڑھتا جاتا۔ کلیجہ پھاڑ دینے والا دکھ اپنی جگہ، لیکن یہ احساس جرم تھا جو ستوتارا کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہا تھا۔
اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بوڑھی، مزید چڑچڑی اور مزید غصیلی ہوتی جا رہی تھیں۔ ذہین ہاؤس کی دور و دیوار سے لپٹی اداسی کسی طور کم نہ ہونے پا رہی تھی، لیکن کسی بہت اپنے کے بچھڑنے پر بھی کاروباری زندگی کبھی رکتا ہے بھلا؟ دھیرے دھیرے زندگی کی گاڑی آگے سے رکنا شروع ہو گئی۔ فریال عدیل کے ہمراہ کچھ روز پہلے ہی واپس چلی گئی تھی اور اب رافع اور مریم نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ برسوں کا جمع جمایا کاروبار میں اچانک وائنڈ اپ نہیں کر سکتا اماں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ عرصے بعد مستقل پاکستان شفٹ ہو جاؤں گا۔ رافع نے جاتے سمے ماں کو یقین دلایا۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو بیٹا، اور اب یہاں پاکستان میں بوڑھی ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے سوا تمہاری کوئی ذمہ داری بچی ہی کب ہے؟ تمہارے حصے کی ساری ذمہ داریاں تمہارا بہشتی بھائی نبھا کر چلا گیا۔ تمہاری بچیاں تمہاری بھاوج نے پالی، بہت چاو سے عرشیہ کو اپنی بہو بنایا۔ رہ گئی مناہل تو شکر ہے اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ میں بہت جلد اس کی ذمہ داری سے فراغت کا ارادہ رکھتی ہوں۔ پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری جیا کا نصیب بھی جلد کھل جائے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی گھر بار کی ہو جائے۔ میری بس یہی تمنا بچی ہے۔ ستو تارا نے تھکے تھکے لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رافع کو شرمندہ کر چکی تھی، لیکن سچ یہی تھا کہ انہیں رافع پر غصہ تھا۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی شادیاں ٹوٹتی ہیں، لیکن ہر کوئی رافع کی طرح دنیا سے منہ چھپا کر بھاگ نہیں جاتا۔ ایک عمر گزار کر بھی اس نے دوسری شادی کی ہی تھی نا، تو وہ یہ شادی یہیں پاکستان میں مناسب وقت پر کر لیتا اور اپنی بچیوں کو خود پالتا پوستا۔ عبدالواسطے اور کشور سلطانہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی جیتے۔ مناہل اور عرشیہ کا خیال نہ ہوتا تو شاید ستو تارا کشور کو اپنے ساتھ شہر رکھنے پر اصرار ہی نہ کرتی۔ اس نوعیت کی سوچوں نے ستو تارا کے اعصاب پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ پہروں سوچے جاتی اور کرتی رہتی تھیں، اور جب اعصابی بوجھ بالکل ناقابل برداشت ہو جاتا تو ذہین ہاؤس کا کوئی بھی مکین ان کے بلا وجہ کے عتاب کی زد میں آ جاتا۔ اس روز بھی مناہل لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس نے یوں ہی ورک گردانی کے لیے اخبار اٹھا لیا۔ پچھلے صفحے پر ایک ٹریفک حادثے کی چھوٹی سی خبر پڑھ کر اس کا دل پھر سے لہو لہو ہو گیا۔ تائی جان اور تایا ابو کے حادثے کی بھی تو اتنی چھوٹی سی خبر ہی چھپی تھی نا۔ پڑھنے والے روزانہ اس نوعیت کی کتنی خبریں سرسری طور پر پڑھتے ہیں، کس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی خبر کسی کی زندگی میں کیسا کوہرام برپا کر دیتی ہے۔ بہت خوب، اخبار پڑھنے کا شغل فرمایا جا رہا ہے۔ ستو تارا کی آواز سن کر مناہل چونکی تھی۔ اس نے اخبار واپس میز پر رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد سپلیمنٹری پیپرز ہونے والے ہیں، اور میں دن کے کسی پہر تمہارے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھتی۔ تمہارے سسرال میں تمہارے سالانہ امتحان میں ناکامی کی میں نے یہ توجیہ پیش کی تھی کہ تایا تائی کا کم تازہ تازہ تھا، بچی بالکل پڑھ ہی نہ پائی۔ کم از کم اس بار تو اپنی عزت کی فکر کر لو۔ پتہ بھی ہے ابتہاج کتنا پڑھا لکھا اور قابل بچہ ہے۔ اسے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی، صرف اپنے بوڑھے دادا کی خواہش کے احترام میں وہ تم سے شادی پر راضی ہوا ہے۔ اگر اس کی بیوی گریجویشن بھی نہ کر پائی تو ذرا سوچو کیا بیتے گی اس کے دل پر۔ ستو تارا پوتی کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کچھ احساس دلوانا چاہ رہی تھیں۔ شاید فریال کی طرح وہ بھی سسرال کے پریشر میں آ کر بی اے پاس کر لے۔ ان کا متاع نظر یہی تھا، لیکن انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ الفاظ کے چناؤ میں وہ کتنی سنگین غلطی کر بیٹھی ہیں۔ مناہل کو تو اول روز سے ہی اپنا اور ابتہاج کا بندھن بے جوڑ لگتا تھا۔ یہ تو عرشیہ، جیا اور فریال تھیں جنہوں نے نہ صرف ابتہاج کی آنکھوں میں مناہل کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا تھا، بلکہ مناہل کو یہ باور بھی کروایا تھا کہ یہ رشتہ سراسر ابتہاج کی پسند پر طے ہوا ہے۔ سہیلیوں کی بات سن کر مناہل کے خدشات سے دھڑکتے دل کو قرار آیا اور اس نے اپنی پلکوں پر سنہری سپنے سجا لیے۔ پھر بھی کبھی کبھار اپنے ماں باپ کی ازدواجی زندگی کی ناکامی کے متعلق سوچتی تو دل میں پھر سے بے نام سے وسوسے سر اٹھانے لگتے۔ وہ ابتہاج کے مقابلے میں کتنی عام اور معمولی سی لڑکی تھی۔ پھر جانے ابتہاج کو اس میں کیا بات نظر آئی کہ اس نے اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حقیقت تو اب بڑی اماں کی زبانی پتہ چلی تھی کہ ابتہاج نے محض دادا کی خواہش کے سامنے سر جھکایا تھا۔ فرما برداری کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ مستقبل میں کتنا پائیدار ثابت ہوگا۔ مناہل اس بارے میں سوچتی اور دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جاتا۔ نگمانہ نے جو کچھ اس کے باپ کے ساتھ کیا، ابتہاج وہی کہانی اس کے ساتھ نہ دہرا دے۔ رافع مرد تھے، اس کرائسس سے نکل گئے، لیکن مناہل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو وہ کیسے جی پائے گی؟ اس کم عمر اور کم عقل سی لڑکی نے بلا وجہ کے خدشات پال کر اپنے اعصاب تھکا لیے تھے۔ گھر میں کسی سے وہ یہ خدشات شیئر بھی نہ کر سکتی تھی۔ عرشیہ کی پریگنینسی کی وجہ سے وہ اسے کوئی ٹینشن نہ دینا چاہتی تھی۔ جیا تو ویسے بھی گمسم سی رہتی تھی اور فریال ہزاروں میل دور۔ اس اعصابی ٹینشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سپلیمنٹری امتحانات میں مزید برے طریقے سے فیل ہو گئی۔
जिया गुजारे लायक नंबरों से पास हो गई थी। उन्हीं दिनों ताबिश के एक दोस्त की बीवी अपने भाई के लिए जिया का रिश्ता ले आई। सतूतारा को रिश्ता माकूल लगा। वो मिनाहिल के साथ जिया के फर्ज से भी सुबकदोश होना चाह रही थीं, लेकिन जिया ने फौरी शादी से इनकार कर दिया। उसने मजीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला कर लिया। बीए में कौन सा तीर मार लिया जो आगे एमए करने का सोच रही हो? बस घर बैठो और शादी की तैयारी करो। सतूतारा ने कतई हुक्म दिया। तीर वीर का तो पता नहीं बड़ी अम्मा, लेकिन मैं अपने अब्बू की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। अब्बू मुझे अक्सर कहते थे, जिया बेटे तुम ज़हीन हाउस का मुख्तलिफ बच्चा हो, अल्लाह ने तुम्हें उम्दा ज़हन दिया, फिर इसे पढ़ाई में क्यों नहीं चलाती? मेरा कोई एक बच्चा तो मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करते, और तुम? मैं अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई जिया। अब तुम्हें तुम्हारे घर बार का करना ही मेरी वाहिद ख्वाहिश है। सतूतारा ने पोती की बात काटी। बात अब आपकी ख्वाहिश की नहीं है बड़ी अम्मा, ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूं, और मैं हर सूरत अपने अब्बू की ख्वाहिश पूरी करूंगी। जिया ने अटल लहजे में कहा। सतूतारा अपना सर पकड़ कर रह गई थी। अर्शिया ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नए जन्म के बाद जहीन हाउस के मकीनों में भी जिंदगी की नई लहर दौड़ गई। नन्हे मुन्ने जावियार ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। इतना प्यारा सा पर पोता पाकर सतूतारा की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। ये सच था कि जावियार को देखकर कीश्वर और अब्दुल वासे मजीद शिद्दत से याद आए, लेकिन जावियार की मोहनी सूरत गम भुलाने का बायस भी बनती थी। फिर गुस्से में जावियार मियाँ शायद अपनी परदादी पर ही गए थे। दिन के किसी भी पहर बिला वजह का गुस्सा चढ़ता तो वह हलक फाड़ कर रोना शुरू करते कि चुप होने का नाम ही ना लेते। ताबिश और अर्शिया शुरू शुरू में मुन्ने को लेकर डॉक्टर के पास दौड़ते। परेशान होने की कतन जरूरत नहीं, बच्चा दर्द की वजह से नहीं रोता, और रोना एक तरह की एक्सरसाइज ही तो है। अगर रोना एक्सरसाइज हो तो फिर दुनिया जो सुबह सवेरे उठकर पार्कों में जाकर जॉगिंग करती है, सिर्फ हलक फाड़ कर रोने से काम क्यों नहीं चला लेती? जाओ तेल की शीशी लाओ, मैं मुन्ने के पेट पर तेल का मसाज करूं, देख लेना अभी फर्क पड़ जाएगा। सतूतारा रोते चिंगारते जावियार को अपनी गोद में लेती। जिया अपनी सुरीली आवाज में भतीजे को लोरियां सुनाती तो मिनाहिल उसे गोद में लेकर लोन के दर्जनों चक्कर काट लेती। मुन्ने मियाँ ने ज़हीन हाउस के सब मकीनों को ठीक ठाक मसरूफ कर दिया था। भांजे की नाज बरदारियां करते हुए मिनाहिल को भी अपने और इब्तिहाज के रिश्ते को सोचने और परेशान होने का मौका कम ही मिलता था। लेकिन फिर नाना मियाँ और मोमना आंटी शादी की तारीख लेने आ गए। मैंने जहांगीर से कहा था कि शादी तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद होगी। खैर से दोबारा तो तुम फेल हो चुकी हो, अब उन भले लोगों को और कितना इंतजार करवाती। अगले माह की 12 तारीख दे दी है मैंने। इस महीने के इख्तिताम तक तुम्हारा बाप भी पहुंच जाएगा, नवासे को भी देख लेगा और तुम्हारे फर्ज से भी निमट जाएगा। सतूतारा ने सरसरी अंदाज में मिनाहिल को उसकी अगली माह होने वाली शादी से आगाह किया। मिनाहिल जो कबूतर की तरह आंखें मूंदे वक्त गुजारे जा रही थी, इतनी अचानक शादी का सुनकर टुकर टुकर दादी की शक्ल देखने लगी। अर्शिया ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी थी। ताए ताए के इंतकाल के बाद अर्शिया की शख्सियत ही बदल गई थी। वो जो शादी के बाद इतरा इतरा कर लड़कियों को जताती थी कि रिश्ते और रुतबे के हिसाब से वो सबसे बड़ी बन गई है, अब वो वाकई बड़ी बन गई थी। माजी की हिमाकतें किस्सा पारीना बन गई थीं। अब वो समझदार और बुर्दबार सी अर्शिया थी जो अपनी जिम्मेदारियां पहचानती भी थी और उन्हें बाखूबी निभाती भी थी। उसने और ताबिश ने शादी के इंतजामात इस उम्दगी से किए कि सतूतारा ने शादी वाले रोज उसकी पेशानी चूम कर बेसाख्ता दुआओं से नवाजा था। बेशुमार दुआएं तो मिनाहिल के हिस्से में भी आई थीं। वो उनकी सबसे ज्यादा सादतमंद और फर्माबरदार पोती थी। पढ़ाई के अलावा उसने जिंदगी के किसी मामले में उन्हें शिकायत का मौका ना दिया। वो बहुत हसास तबीयत की मालिक थी। सतूतारा जानती थी कि वो अपने माँ बाप की अलहदगी से ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हुई थी। बाप दयारे गैर जा बसा तब भी वो कोनों खुदरों में छुप छुप कर आंसू बहाती थी, लेकिन उस फितरतन साबिर शाकिर बच्ची ने अपने दुख को अपने तक रखा। उसने ताई और दादी को कभी ना सताया था और अब उनकी ये मासूम और फर्माबरदार पोती पिया देश सुधार रही थी। उसे सीने से चिमटा कर उन्होंने उसे बेशुमार दुआओं से नवाजा था। अगर उनके अपने आंसू रुकने ना पा रहे थे तो मिनाहिल का वजूद भी हिचकियों से लरस रहा था। कमाल करती हैं आप। मिनाहिल को मेरे पोते के संग रुखसत करते हुए आंसुओं की इतनी बरसात। अरे ये कोई अजनबी या गैरों में थोड़ी जा रही है, ये तो अपने नाना मामू के घर जा रही है। नाना मामू ने बहन को साथ लिपटा कर तसल्ली दी। मिनाहिल अब बाप के सीने से चिमटी थी। उनका वजूद हिचकियों से लरस रहा था तो दिल अनजाने कच्चों से। ससुराल पहुंचकर कोई लंबी चौड़ी रस्में नहीं हुई थी। 4 घंटे के सफर में वो मुसलसल रोती रही थी। मोमना आंटी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे जल्द ही बेडरूम में पहुंचा दिया।
ابتہاج کے بڑے بھائی وہاج کی بیوی اسے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین اور انتہائی ماڈرن عورت تھی۔ مختصر سے بلاؤز والی ساڑی میں اس کا متناسب فگر خوب نمایاں ہو رہا تھا۔ مناہل تو اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ گرینڈ پا تمہاری بہت تعریف کرتے تھے۔ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم واقعی ان کی پسند ہو۔ پرانے زمانے کی ہیروئنوں کی طرح خوب رونے دھونے والی، شرمائی لے جائی اور شکل سے ہی کچھ بے وقوف۔ نادیہ نے ہنستے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ان کومنٹس پر اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تعریف تھی، تنقید، یا پھر کسی قسم کا طنز؟ سو سویٹ، یوں آنکھیں پھاڑ کر تو تم اور بھی انوسینٹ لگ رہی ہو۔ چلو اب ذرا ریلیکس ہو جاؤ، میں ابتہاج کو بھیجتی ہوں۔ نادیہ بھابھی اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئیں، لیکن اس کا دل تو ان کے پہلے فکرے میں بندھا تھا، یعنی وہ بھی یہ حقیقت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ابتہاج کی نہیں بلکہ صرف اس کے دادا کی پسند ہے۔ بے وقتی کے شدید احساس نے ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رونے اور مسلسل رونے کے سوا اس وقت اسے کوئی دوسرا کام نہ سوچ رہا تھا۔ ابتہاج جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا تو مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی دلہن کی حالت غیر ہوئے جا رہی تھی۔ محبت بھرے فکرے بھگ سے ذہن سے اڑے اور وہ انتہائی تشویش کے عالم میں مناہل کے قریب آیا۔ آر یو آل رائٹ مناہل؟ اس کا ہچکیوں سے لرزتا کانپتا وجود دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ تم اس رفتار سے روتی رہیں تو رونے کا عالمی ریکارڈ بنا لو گی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، یہ لو 2 گھونٹ پانی ہی پی لو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کا اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر رخصت ہونا ان کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس طرح روتی ہیں تو یقین کرو وہ شخص جو انہیں رخصت کروا کر اپنے ہمراہ لاتا ہے عجیب سے احساس جرم اور شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو پلیز اپنے ساتھ ساتھ میرے حال پر بھی رحم کرو، چپ ہو جاؤ۔ وہ خاصی بے چارگی سے مخاطب ہوا۔ مناہل کی سسکیاں دھیرے دھیرے تھمنے لگیں۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ ابتہاج نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے پین کلر چاہیے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ بھیگا بھیگا دھیما سا لہجہ مگر ابتہاج نے شکر کیا کہ وہ کچھ بولی تو صحیح۔ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تم خود کو پرسکون کرنے کی کوشش بھی کرو۔ سفر کی تھکاوٹ اور مسلسل رونے کی وجہ سے تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ کر بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ اگر چاہو تو میں تمہارے گھر والوں سے تمہاری بات بھی کروا دیتا ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں مناہل کو مخاطب کیا۔ اس کے دوستانہ انداز پر مناہل کے اعصاب واقعی ذرا سے ریلیکس ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابتہاج نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھول کر کوئی پین کلر تلاشنی چاہی مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ میں مما سے درد کی کوئی ٹیبلٹ مانگ لاتا ہوں۔ میں چونکہ خود دوا کھانے کا چور ہوں اس لیے میرے کمرے میں سادہ سی پین کلر تک نہیں ہوتی۔ اس نے خواہ وضاحت دی۔ نہیں، رہنے دیں پلیز۔ مناہل جیسے گولی مانگ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ اس نے اسے باہر جانے سے روکا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرتی ہوں، امید ہے درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دھیرے سے اجازت طلب کرنے کے انداز میں بولی۔ اوکے، ایز یو وش۔ ابتہاج بیچارہ اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتا تھا، سو اپنے رومانٹک موڈ کو تھپک تھپک کر سلاتے ہوئے اس نے اپنی دلہن کو بھی سونے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ تمہاری جٹھانی تو چلتی پھرتی قیامت ہے۔ یہ کومنٹس جیا کے تھے، جو ولیمے کی تقریب میں شعلہ جوالہ بنی نادیہ بھابھی کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اور وہ دیکھو، قیامت صغریٰ نادیہ بھابھی کی چھوٹی بہن عرشیہ نے جیا کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی۔ دلہن بنی مناہل نے بھی ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس سمت دیکھا تھا۔ نادیہ بھابھی کی چھوٹی بہن ہادیہ سے صبح ناشتے کی میز پر اس کا تعارف ہوا تھا اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ہادیہ بھی اس کے سسرال میں ہی قیام پذیر ہے۔ وہ مقامی میڈیکل کالج میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نادیہ بھابھی اور ہادیہ کے والدین کچھ عرصہ پہلے اپنے بیٹے کے پاس امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ہادیہ نے ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کرنے کی بجائے بہن کے سسرال کو فوقیت دی۔ اس میں کچھ شبہ نہ تھا کہ وہ بے تحاشا حسین تھی، لیکن اس کا فیشن بے باکی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ مناہل اس پر دوسری نگاہ نہ ڈال سکی۔ اگر یہ لڑکی واقعی تمہارے سسرال میں رہتی ہے تو تمہارا زیادہ تر وقت تو استغفر اللہ پڑھنے میں گزرے گا۔ جیا نے خیال ظاہر کیا۔ صرف استغفار ہی نہ پڑھتی رہنا، آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنا۔ عرشیہ جو کچھ زیادہ ہی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی، مناہل کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس کا بس چلتا تو وہ آنکھیں بھی بند رکھتی اور کان بھی۔ کل سے اب تک اس نے لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف حیرت دیکھی تھی، اور مومنہ آنٹی ہر آئے گئے سے اس کا تعارف ان الفاظ میں کروا رہی تھیں کہ مناہل سراسر ان کے سسر کی پسند ہے۔ ان کا لہجہ ہنستا مسکراتا ہی ہوتا، لیکن بار بار ایک فکرے کی تکرار سن کر مناہل کا دل ڈوب رہا تھا۔ ماشاءاللہ، ابتہاج کو اس کی فرما برداری کا کیا حسین صلہ ملا ہے۔ بیٹا جی، تم بھی دادا کی پسند پر بات چھوڑتے تو فائدے میں رہتے۔ نانا ماموں کی کسی کزن نے مسکراتے ہوئے وہاج کو مخاطب کیا۔
ابتہاج کی تو بچپن کی عادت ہے، وہ پہلے گرینڈ پا کی بات مانتا ہے، پھر منہ بسوڑتا ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنی دل کی بات مانی ہے۔ بنٹی آنٹی، آپ اچھی طرح جانتی تو ہیں، وحاج نے مسکرا کر خاتون کو جواب دیا۔ وحاج کا جواب مناہل کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ ابتہاج واقعی اپنے دادا کا فرما بردار پوتا تھا۔ فی الوقت وہ فرما برداری کی انتہاؤں پر تھا۔ اس نے دادا کی پسند کی ہوئی لڑکی سے محبت بھرا برتاؤ اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ مناہل سے اظہار محبت بھی کر رہا تھا اور بے پناہ وارفگی کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اس نے بیتی رات کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مناہل کا جی چاہتا کہ وہ اس کے اظہار محبت پر ایمان لے آئے، لیکن پھر دماغ دل کی اس جذباتیت پر اسے ڈپٹ دیتا۔ پہلی پہل ابتہاج نے اس کی گریز کو اس کی شرم و حیا پر محمول کیا، لیکن پھر وہ اس کے سرد و سپاٹ رویے سے الجھ سا گیا۔ اس کی بیوی کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی کشمکش برپا ہے، اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ چپ کی بکل اوڑے ہوئے تھی اور ابتہاج کو الجھن سلجھانے کا کوئی سرا نہ مل رہا تھا۔ وہ ذہین ہاؤس میں ایک ہفتے قیام کے بعد واپس سسرال لوٹی تو سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ ابتہاج نے اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ وحاج بھائی ڈاکٹر تھے۔ وہ دن کے 11 بجے گھر سے نکلتے تو رات کو 11 بجے سے پہلے گھر نہ لوٹتے۔ نادیہ بھابی نے بھی کوئی NGO جوائن کر رکھی تھی، وہ بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتی۔ سب کی روٹین کا اندازہ ہونے کے بعد مناہل کو خاصا اطمینان ہوا تھا۔ دن کے وقت گھر پر نانا ماموں اور مومنا آنٹی ہی ہوتے تھے۔ مومنا آنٹی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں، اور رہے نانا ماموں جو اب اس کے دادا سسر تھے، اس کے لیے سسرال کی اجنبی سرزمین پر مانوس اور شفیق ترین ہستی انہی کی تھی، اور وہ سسرال میں اس کا دل لگانے کے لیے ہر ممکن جتن کر رہے تھے۔ اپنا اسٹڈی روم جس میں وہ کسی کو مشکل سے ہی جانے کی اجازت دیتے تھے، مناہل کی وہاں عام رسائی تھی، بلکہ اکثر وہ اسٹڈی میں ہی مناہل کے ساتھ شطرنج کی بازی لگاتے۔ ان کی سنگت میں مناہل کا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ سسرال میں آہستہ آہستہ اس کا دل لگ رہا تھا، لیکن جس شخص کے نام سے جڑ کر وہ یہاں آئی تھی، اس کے لیے اس نے اپنے دل کے کواڑ سختی سے بند کر رکھے تھے۔ کیا خبر کہ فرما بردار پوتے کی فرما برداری کا دی اینڈ ہو جائے۔ مناہل اگر اسے دل لگا بھی لیتی تو پھر تو وہ کہیں کی نہ رہتی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ابتہاج کی شاندار شخصیت کے سحر میں ضرور گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوتا، شام کو لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں مصروف ہوتا، یا پھر فون کان سے لگائے اپنے کسی کولیگ سے آفس کے کسی مسئلے پر بات چیت کر رہا ہوتا۔ وہ کتنی روانی سے کیسی شاندار انگلش بولتا تھا، بلکہ اس گھر میں ہر کوئی کتنا قابل اور پڑھا لکھا تھا۔ ناشتے کی میز پر انگریزی اخبار پڑھتے ہوئے وہ ششتہ انگریزی میں ہی خبریں ڈسکس کرتے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ سب مناہل کے سر پر سے گزرتا، اس نے بھی BA میں انگلش لٹریچر ہی پڑھا تھا، لیکن اسے زبان و بیان پر ان لوگوں جیسا عبور نہ تھا۔ ان سب کے سامنے اسے اپنا آپ بہت معمولی اور کمتر لگتا۔ ابتہاج کے ساتھ واقعی اس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اسے تو کوئی اپنے جیسے پڑھی لکھی اور قابل لڑکی ملنی چاہیے تھی، کوئی اور ہی کیوں۔ یہ نادیہ بھابی کی ہادیہ بھی تو اس کی ٹکر کی تھی، پڑھی لکھی، خوبصورت اور بہت ماڈرن بھی۔ آج ڈرائیور چھٹی پر ہے، ابتہاج آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے؟ ناشتے کے بعد نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے اس نے جس بے تکلفی سے ابتہاج کو مخاطب کیا، مناہل کی ساری حسیات ایک دم چوکس ہوئی تھیں۔ اگر بالکل ریڈی ہو تو ٹھیک ہے، چل کر گاڑی میں بیٹھو، اور اگر کچھ دیر ہے تو سوری، مجھے آج آفس جلد پہنچنا ہے۔ ابتہاج ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا، میں بس کمرے سے اپنا بیگ اٹھا لاؤں۔ ہادیہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مناہل کا ناشتے سے ایک دم جی اچاٹ ہوا۔ مناہل، شام کو تیار رہنا، یاد ہے نا سرمد کے یہاں ہم ڈنر پر انوائٹڈ ہیں؟ ابتہاج نے بالکل اچانک اسے مخاطب کیا۔ وہ جیسے ایک دم چونکی تھی، پھر دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سرمد اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ 2 دن پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نئے نویلے جوڑے کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کرنے آیا تھا۔ اس کی بیوی مناہل کو خاصی معقول لگی تھی، اس لیے ان کے ہاں دعوت پر جانے کا سوچ کر اسے کوئی الجھن نہ ہوئی، ورنہ ابتہاج کے ننھیالی اور ددیالی رشتہ داروں کے ہاں جا کر اس کا احساس کمتری بڑھ جاتا تھا۔ سب کے سب انتہائی پڑھے لکھے اور پروفیشنل قسم کے لوگ تھے۔ ابتہاج کی کزن میں سے کوئی ڈاکٹر تھی، کوئی انجینئر، اور ایک دو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ایگزیکٹو پوسٹ پر تھی۔ مناہل کو ڈر ہی لگتا رہتا کہ کبھی کوئی اس کی ایجوکیشن کے متعلق نہ پوچھ لے، مگر شکر ہے آج تک ایسی نوبت نہ آئی تھی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ ستوتارا سے بہت خفا تھی۔ انہیں اسے اتنے بے جوڑ بندھن میں نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ شادی کو ابھی اتنے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، لیکن اس کے دل و دماغ پر دھرا بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا سسرال روایتی سسرال نہ تھا، جہاں وہ خدمت گزاری کے بل پر سسرالیوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتی۔ خانسامہ سمیت گھر کے سب ملازمین بہت تربیت یافتہ تھے اور اپنے فرائض بخوبی بجا لاتے۔ دل جیتنے کے لیے نہ صحیح، وقت گزاری کے لیے ہی مناہل نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی تھی، اور جب پہلی بار اس نے خانسامہ کی مدد کے بغیر خود کھانا بنایا تو خلاف توقع سب نے ہی خوب تعریف کی۔
حالانکہ اس نے سادہ سا آلو گوشت اور یخنی والا پلاؤ ہی بنایا تھا۔ آج لگ رہا ہے جیسے ہم ہوٹلنگ نہیں کر رہے بلکہ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ نزاکت تو کانٹیننٹل اور چائنیز کے چکر سے ہی نہیں نکلتا۔ وحاج بھائی نے سب سے پہلے تبصرہ کیا۔ نزاکت کی کیا بات کرتے ہو میاں، اس سے تو کبھی فرمائش کر کے آلو گوشت بنواؤں تب بھی یوں لگتا ہے کہ چائنیز آلو گوشت کھا رہے ہیں۔ نانا ماموں نے خانسامہ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، جب سے مجھے جوڑوں کا مرض ہوا ہے کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنا خواب و خیال بن گیا۔ اب تو نزاکت کے ہی رحم و کرم پر ہے، جو کھلا دے چپ کر کے کھانا مجبوری ہے۔ مومنہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اب مناہل ہے نا، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے مزے مزے کے کھانے بنا کر ہمیں کھلاتی رہے گی، کیوں مناہل، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وحاج بھائی نے اسے مخاطب کیا، وہ جو سب کی توجہ اپنی جانب مبذول پا کر پزل ہو گئی تھی، دھیرے سے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر دھیرے دھیرے اس نے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ نزاکت کی حیثیت ایک ہیلپر کی سی تھی۔ وہ نانا ماموں کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، اس کی کوشش ہوتی کہ تیز مسالوں کا استعمال کیے بغیر کھانا نانا ماموں کی پسند کا بن جائے۔ اپنی کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب تھی۔ پھر نانا ماموں دوا کھانے کے بہت چور تھے۔ مناہل نے غیر محسوس طریقے سے انہیں میڈیسن دینے کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ مومنہ آنٹی جو عرصے سے تنہائی کی ماری تھی، مناہل کی صورت میں انہیں بہت اچھا سامنے مل گیا تھا۔ ان کی زندگی کی داستان سن کر مناہل کی آنکھیں کئی بار نم ہو جاتی۔ عین جوانی میں محبت کرنے والے شریک سفر کی جدائی کیسا عظیم سانحہ تھا۔ وہ آج بھی اپنے مرحوم شوہر کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ مناہل کو پرانے فوٹو البمز دکھاتی، ہر تصویر کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی یاد جڑی تھی اور مناہل بہت اشتیاق سے ان کے ساتھ ان کے ماضی میں جھانکتی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ بیٹی کو اللہ کی رحمت کیوں کہا جاتا ہے۔ ماں کی ہمدم و دم ساز تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تم مجھے آنٹی مت کہا کرو، مما کہا کرو۔ مومنہ آنٹی کی فرمائش اتنی اچانک تھی کہ مناہل ہکا بکا رہ گئی، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اپنی ماں تو بچپن میں ہی ممتا سے محروم کر کے نئی دنیا بسانے چلی گئی تھی، پھر قدرت نے کشور سلطانہ جیسی بے لوث محبت لٹانے والی تائی کی ممتا ان دونوں بہنوں کی جھولی میں ڈال دی تھی اور تائی دنیا سے رخصت ہوئی تو مومنہ آنٹی جیسی ساس مل گئی جو بہت محبت بھرے لہجے میں فرمائش کر رہی تھی کہ وہ انہیں ان کے بچوں کی طرح مما کہہ کر مخاطب کرے۔ اس کی آنکھوں کی جھلملاہٹ دیکھ کر مومنہ آنٹی نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ابتہاج کسی کام سے ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر حیران کن تھا۔ وہ مومنہ بیگم کے سینے سے چمٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ان کے وجود سے لپٹ کر اپنی ماں یاد نہیں آئی تھی، بلکہ ماں جیسی تائی کی پرشفقت آغوش یاد آئی تھی۔ مومنہ بیگم کے ہاتھ کا لمس بالکل کشور سلطانہ کے ہاتھ کے لمس جیسا تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ یہاں کوئی ایموشنل سین چل رہا ہے، ورنہ میں دستک دے کر اندر آتا۔ بہرحال مما فارغ ہو کر میری بات سن لیں، میں باہر لاؤنج میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ابتہاج سنجیدگی سے کہتا واپس پلٹا تھا۔ مناہل نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو جی جان سے محسوس کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابتہاج کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ جس محبت اور وارفتگی کا اظہار کرتا تھا، اب وہ رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ شاید فرما برداری کا پیریڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور وہ اس بے جوڑ بندھن سے اکتانے لگا تھا۔ مناہل نے اول روز سے کوشش کی تھی کہ ابتہاج سے اس کی دلی وابستگی قائم نہ ہونے پائے، لیکن وہ اپنے دل کے کواڑ بند کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اسے احساس تک نہ ہوا، وہ تو کب سے اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس کی بیگانگی متوقع سہی مگر مناہل کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اب تو وہ ابتہاج سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت کے اٹوٹ بندھن سے بن چکی تھی۔ ان سب سے بچھڑنے کا تصور ہی بہت اذیت کن تھا۔ شفیق ترین نانا ماموں، ماں جیسی ساس، ہنسمکھ اور خوش مزاج وحاج بھائی، اور تو اور نادیہ بھابھی جو شروع میں اس سے ذرا فاصلہ رکھ رہی تھیں، وہ بھی اس سے بہت بے تکلف ہو گئی تھیں۔ شادی کے 6 برس بعد بھی وہ ماں کے رتبے پر فائز نہ ہو سکی تھیں۔ زندگی کی یہ محرومی انہیں ہر درجہ ڈپریشن میں مبتلا کر چکی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر انہوں نے دھیان بٹانے کے لیے سوشل ورک کا آغاز کیا تھا۔ مناہل کی پرخلوص طبیعت کا اندازہ ہونے کے بعد انہوں نے اس سے اپنے دل کے سارے دکھڑے روئے تھے۔ وحاج اور میری لو میرج تھی۔ مومنہ آنٹی اور گرینڈ پا کی شدید مخالفت کے باوجود وحاج نے مجھ سے شادی کی۔ ہمارے گھروں کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ میں چاہتی تو وحاج کی محبت میں خود کو بدل سکتی تھی، لیکن آنٹی اور گرینڈ پا کی نگاہوں میں مجھے دیکھ کر جو بیزاری اتری تھی وہ مجھے مزید ضد دلاتی تھی۔ میں نے خود کو بدلنے کا ارادہ ترک کر کے آنٹی کو جڑانے کے لیے ہر اوٹ پٹانگ کام کیا۔ آنٹی وغیرہ کو سب سے قابل اعتراض تو میری ڈریسنگ لگتی ہے، لیکن میں نے شادی کے پہلے روز سے ہی اپنی شخصیت پر اتنے اعتراض سہی کہ اس کا رد عمل مزید قابل اعتراض ڈریسنگ کی صورت میں ہی نکلنا تھا۔ وحاج میرے ساتھ تھے اور مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، لیکن پھر اس گھر میں تم آ گئیں۔
नादिया भाभी बात करते करते रुकी और वो जो मुनहमिक होकर उन्हें सुन रही थी, अपना जिक्र आने पर यकदम चौंकी। तुम्हारी शादी से पहले ही आंटी ने मुझे जताना शुरू कर दिया था कि इब्तिहाज ने ग्रैंडपा की मुंतखब करदा लड़की से रिश्ता जोड़ा है और बुजुर्गों की बात मानकर वो हमेशा खुशो-खुर्रम रहेगा। वो तो शायद हमारी बेऔलादी को भी वालिदैन की नाफरमानी का नतीजा करार देती हैं। उन्होंने तो कभी मेरी गोद हरी होने की दुआ भी ना की होगी। नादिया भाभी की आंखों में नमी चमकी। मिनाहिल को उस समय उन पर जी भरकर तरस आया। वो उसी वक्त उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी। मोमना आंटी की तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही ये रह गई थी कि वो वहाज भाई के बच्चे को गोद में खिला सकें। अभी कल ही तो मोमना आंटी दुख भरे लहजे में उससे मुखातिब थी। मैं वहाज और नादिया के सामने कभी बच्चे की ख्वाहिश का तस्करा नहीं करती। नादिया से लाख इख्तलाफ सही, मगर जानती हूँ ये महरूमी उसे अंदर ही अंदर घुला रही है। हम लोग भी बच्चे की ख्वाहिश का बरमला इजहार कर दें तो वो डिप्रेस हो जाएगी। जैसी भी है मेरी बहू है और जाहिर है वहाज के हवाले से भी मुझे अजीज है। अल्लाह से यही दुआ है जल्द उसकी गोद हरी करे। मोमना आंटी ने आंखों की नमी पोंछते हुए दुआ की थी। मिनाहिल ने सद के दिल से आमीन कहा। लेकिन नादिया भाभी सास के मुतल्लिक कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। मिनाहिल ने फिलहाल उन्हें टोक कर गलतफहमी की तस्दीक करना मुनासिब ना समझा। वो चाहती थी नादिया भाभी सब कुछ कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। इब्तिहाज का रिश्ता तय होने के बाद से मैं तुम्हारे मुतल्लिक बहुत तजस्सुस में मुब्तला थी। ग्रैंडपा और आंटी ने तो मुझे बड़ी बहू होने का कोई हक ही ना दिया। हालांकि इब्तिहाज की मंगेतर देखने को मेरा बहुत जी करता था, लेकिन कभी किसी ने मुझे तुम्हारे यहाँ चलने की ऑफर ही ना की। खैर मुझे अंदाजा था कि ग्रैंडपा ने इब्तिहाज के लिए कैसी लड़की मुंतखब की होगी। घरेलू सी मशरकी दोशीज़ा जो मेरी तरह शर्म हया से आरी ना होगी। नादिया भाभी ने कहका लगाते हुए कोई अपना तमस्कर उड़ाया था। और फिर ग्रैंडपा और मम्मा तुम्हें किसी फख्र या पेशकश की तरह रुखसत करवा कर यहाँ ले आए। तुम्हारी सादगी और मासूमियत देखकर मैं वाकई हैरान रह गई थी। आंटी हर आए गए के सामने यही राग आलाप रही थी कि इब्तिहाज ने दादा की पसंद पर सर झुकाया है। वो दर हकीकत मुझे जताना चाह रही थी कि मैं उन लोगों के लिए कितनी अनवांटेड थी। जिस तरह आंटी ने तुम्हारे चाव चौंचले उठाए, मेरी बारी में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी, लेकिन उन दिनों वहाज की मोहब्बत का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। मुझे किसी और की नाज बरदारी की जरूरत ही ना थी। लेकिन घर वालों के साथ तुम्हारा रिलेशन देखकर मुझे भी अपनी जिंदगी में कमी किसी खला का एहसास हुआ। हालांकि इस घर में मेरी अपनी सगी बहन भी रहती है, लेकिन उसे भी बहन की जिंदगी के किसी मामले किसी मसले से कोई दिलचस्पी नहीं। वो या तो अपनी पढ़ाई में मगन होती है या अपने मंगेतर के साथ मसरूफ। मंगेतर? मिनाहिल इस बार नादिया भाभी की बात काटे बिना ना रह पाई। हाँ, मेरे चाचू का बेटा अमेरिका में होता है, लेकिन नेट और मोबाइल के होते हुए आजकल फासलों की औकात। वो मुस्कुराई थी। खैर हादिया का यहाँ क्या जिक्र, मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी। कभी मुझे लगता कि तुम घर वालों की नज़रों में नंबर बनाने के लिए उनके आगे पीछे फिरती हो, लेकिन फिर जिन दिनों मेरी तबीयत खराब हुई और इत्तेफाक से वहाज भी हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर थे, तो तुमने ना सिर्फ पूरे खलूस से मेरी तीमारदारी की, हर तरह से मेरा ख्याल रखा, बल्कि मेरा ध्यान बटाने की खातिर मेरे कमरे में आकर मुझसे गपशप लगाने की कोशिश की। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये लड़की पुरखलूस नजर आने की कोशिश नहीं करती, बल्कि ये हकीकत में भी इतनी ही पुरखलूस और बामुरव्वत है। क्योंकि ससुराल में नंबर बनाने के लिए कम अज कम उसे मेरे आगे पीछे फिरने की जरूरत न थी, बल्कि मेरे करीब आने से तो उसके अपने नंबर घटने का खदशा था। फिर भी उसने किसी की परवाह किए बगैर मेरा हर मुमकिन ख्याल रखा और मुझे अब बस भी करे नादिया भाभी, ऐसा कौन सा खास ख्याल रखा मैंने? उसने झींकते हुए उनकी बात काटी थी। अभी कुछ दिन पहले ही नादिया भाभी को खासा तेज बुखार चढ़ गया था। वहाज भाई की गैर मौजूदगी में उसने बीमार पड़ी नादिया भाभी को जरा सी कंपनी देने की कोशिश की थी, और वो इसी बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही थी। मिनाहिल अपनी तारीफ सुनकर झींप रही थी। तुम बहुत अच्छी हो मिनाहिल, इस घर के बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसे सिराहा और अब बोलने की बारी मिनाहिल की थी। घर के सब मकीन ही बहुत अच्छे हैं, नादिया भाभी समेत। आप लोगों के दरमियान फ़कत कम्युनिकेशन गैप है और थोड़ी सी बदगुमानी की फ़िज़ा कायम है, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस सब के लिए किसी हद तक आपको कसूरवार गर्दानूंगी। उसने साफ कोई का मुजाहरा किया। मैं वाकई बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन तुम अपनी बात की वजाहत तो करो। नादिया भाभी ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए उसकी जुबानी अपने हिस्से के कसूर सुनना चाहे। आपको गिला है कि वहाज भाई की फैमिली ने आपको अव्वल रोज से कबूल ना किया, लेकिन आपने भी तो ससुराल वालों के दिल में जगह बनाने की कोई कोशिश ना की। आप अपनी ड्रेसिंग की ही मिसाल ले लें। ये जानते बूझते कि इस घर के माहौल में ऐसा लिबास काबिल इतराज़ समझा जाता है, आपने कभी खुद को मोमना आंटी की पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश ना की, बल्कि नादिया भाभी आपने उनकी जिद में अपना बड़ा नुकसान किया। सास की नाराज़ी मोल लेते लेते आपने अपने रब की नाराज़ी भी मोल ले ली। आप खुद सोचें, एक मुसलमान औरत को ऐसा पहनावा ज़ेब देता है।
हमारे मजहब में सत्तर पोशी के कितने वाज़ेह अहकाम हैं। सच कहूँ तो एक औरत होने के बावजूद कभी कभार मुझे भी आपके वजूद से निगाहें चुरानी पड़ती हैं। खुले गिरबानों वाला कितना चुस्त लिबास होता है आपका। मिनाहिल ने मौका गनीमत जानकर सबसे पहले नादिया की तवज्जो सबसे काबिल एतराज़ आदत की जानिब दिलाई थी। मैं औलाद की महरूमी की वजह से आपके होने वाले डिप्रेशन को समझती हूँ। जिस साइकेट्रिस्ट ने आपको सोशल वर्क का मशवरा दिया है, यकीनन बहुत मुफीद मशवरा होगा, लेकिन आप एक मशवरा मेरा भी माने। अपने दिल के इत्मीनान के लिए अपने रब की रज़ा तलाश करें। उसके वाज़ेह अहकामात की नफ़ी करते हुए आपको सकून क़ल्ब कैसे मिल सकता है। उसने पूरे खलूस से उन्हें समझाना चाहा, साथ ही मोमना आंटी की तरफ से उनका दिल साफ करने की कोशिश की थी। मिनाहिल जानती थी कि ये गलतफहमियां एकदम से ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी। वो कभी मोमना आंटी से बात करते हुए नादिया भाभी के तर्ज अमल की तौजीहात पेश करती, नादिया भाभी के रवैये को अमल और रद्द अमल के तनाज़ुर में समझाने की कोशिश करती, तो कभी नादिया भाभी को एहसास दिलाती कि उनकी सास हरगिज़ भी दिल की बुरी नहीं और वो वहाज भाई के हवाले से उन्हें भी अजीज़ रखती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोशिशें रंग लाने लगीं। सास बहू के ताल्लुकात की सर्द मोहरी तेज़ी से ख़त्म होने लगी। नादिया भाभी खुद को सास की पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश कर रही थीं और मिनाहिल उनकी भरपूर मदद कर रही थी। उस रोज़ भी वो नादिया भाभी के हमरा शॉपिंग करके घर लौटी तो पोर्च में इब्तिहाज की गाड़ी खड़ी देख कर हैरान रह गई। वो आजकल ऑफिस से लेट नाइट घर आता था, आज जाने जल्द घर कैसे आ गया। नादिया भाभी बहुत शौक से अपनी शॉपिंग मोमना आंटी को दिखाने लगी। मिनाहिल के मशवरे से खरीदे गए मशरकी मलबूसात मोमना आंटी को वाकई बहुत पसंद आए थे। तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। अभी तो बड़ी जहेज के कपड़े यूं ही पड़े हैं मम्मा। वो मुस्कुराई। मैं देख रही हूँ मिनाहिल, तुम अपने सजने संवरने में ज़रा दिलचस्पी नहीं लेती और लड़कियों को तो शॉपिंग का क्रेज़ होता है, और मैं तो कहूँगी कि होना भी चाहिए। यही तो अरमानों भरे दिन होते हैं, लेकिन तुम तो दुनिया जहाँ से अनोखी लड़की हो। मोमना बेगम उस पर खफा हुई थी। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। सजने संवरने में तो वो तब दिलचस्पी लेती जब शौहर उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेता। वो तो बिल्कुल लाताल्लुक और अजनबी बनकर रहने लगा था। शादी के इब्तदाई दिनों की वो खुशमिजाजी जो मिनाहिल के दिल में बाज़ औक़ात किसी खुशफहमी को भी जन्म दे देती थी, वो अब ख्वाबो ख़याल हो गई थी। वो मिनाहिल को इंतहाई ज़रूरत के वक्त मुखातिब करता और मुखातिब करते हुए भी उसका लहजा इतना रूखा और खुश्क होता कि मिनाहिल को आंसू ज़ब्त करना दोभर हो जाता। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंजाम से तो वाकिफ़ थी, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, उसे अंदाज़ा तक न था। फ़िलहाल तो वो कबूतर की तरह आंखें मूंदे ससुराल वालों के मामलात दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। अपना मामला उसने अल्लाह के सपुर्द कर रखा था। इब्तिहाज की कुछ तबीयत सही नहीं है, काफ़ी देर हो गई उसे ऑफिस से लौटे। जाओ चाय वाय का पूछ लो उससे। मोमना बेगम को अचानक ख्याल आया तो उसे इब्तिहाज की तबीयत खराबी से आगाह किया। वो जी मम्मा कहती बेडरूम में चली गई। इब्तिहाज आंखें मूंदे लेटा था, आहट पर भी उसने आंखें ना खोली। अब एक सोए हुए बंदे से वो कैसे चाय पानी का पूछती। कुछ देर खड़ी यही सोचती रही, फिर वापस जाने के लिए कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। कहाँ जा रही हो? उसने एकदम पुकारा। वो ठटक कर पलटी। कैसी तबीयत है आपकी? मामा बता रही थीं कि तबीयत की खराबी की वजह से आप ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उसने इब्तिहाज को मुखातिब किया। इब्तिहाज ने कोई जवाब ना दिया, बस तीखी निगाहों से उसे घूरता रहा। चाय लाऊं आपके लिए? मिनाहिल उसकी निगाहों से पजल हुई। आज तो उसके तेवर ही अलग थे। कहाँ गई थी तुम? सवाल गंदुम, जवाब चना। नादिया भाभी के साथ गई थी, उन्हें कुछ चीज़ें खरीदना थी। मिनाहिल ने धीरे से बताया। सब ससुराल वालों के दिल में बहुत जल्द जगह बना ली है तुमने। वो काटदार लहजे में गोया हुआ। मिनाहिल चुपचाप होंठ काटने लगी। अब भला इस बात का वो क्या जवाब देती? पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ सौतेली बीवी वाला बर्ताव क्यों करती हो? क्या अनोखी इस्तेलाह इस्तेमाल की थी उसने? मिनाहिल हक्का बक्का होकर उसकी शक्ल देखने लगी। मतलब क्या है आपका? पूछते हुए उसके लब कपकपाए थे। मतलब तो मैंने तुमसे पूछना है मिनाहिल। तुम्हारे इस अजीबोगरीब रवैये को सहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। मैं अब एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। इब्तिहाज इस बार कदरे बेचारगी भरे लहजे में गोया हुआ। मिनाहिल की आंखें टुबटुबा गई थीं। शुरू में मुझे लगा कि तुम इस शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। मैं इज़हार मोहब्बत करता था और तुम इतनी गुमसुम और सपाट रहती थी जैसे मैं तुमसे नहीं, कमरे की दीवारों से हम कलाम हूँ। फिर मैंने तुमसे दोस्ती भरा बर्ताव इख्तियार किया, उसका भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। फिर अपनी दानिश में मैंने तुम्हें लाताल्लुकी की मार मारना चाही, लेकिन तुम्हें फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ा। तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो, ये बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन फिर तुम मेरे घर वालों के साथ प्यार की पींगें क्यों बढ़ा रही हो? जब तुम्हें मेरी ज़ात से ही कोई सरोकार नहीं, तो ये रिश्ता कायम रखने का क्या जवाज़ बनता है? लेकिन तुम हकीकत से फ़रार हासिल करने की बजाय मुझसे इस मौजू पर बात तो करो। तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला तुम्हारी ख्वाहिश पर होगा। वो इंसानियत से मुखातिब हुआ। मिनाहिल हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी।
آپ کس قدر چلاک شخص ہیں، میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ آپ کے اس بے جوڑ بندھن سے اکتا گئے اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ شدت جذبات سے اس کی آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ ابتہاج نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا، اس نے بیوی کو بولنے پر اکسا لیا تھا، شاید آج الجھن کا کوئی سرا اس کے ہاتھ میں آ سکے۔ وہ جی جان سے مناہل کی جانب متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر خفگی اور برہمی جھلک رہی تھی، آنسو تواتر سے گر کر گال بھگو رہے تھے۔ آپ نے محض اپنے دادا کی خوشنودی کے لیے یہ بندھن جوڑا، لیکن آخرکار آپ اس بے جوڑ بندھن سے اکتا گئے، اور مجھے علم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے شروع دن سے ہی آپ کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ روتے روتے کیسا معصومیت بھرا انکشاف کیا تھا اس نے۔ ابتہاج بہت دلچسپی سے اس کے انکشافات سن رہا تھا۔ بے جوڑ بندھن سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرو گی؟ میری ناقص عقل تو اس ٹرم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ مناہل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یقیناً اس کا تمسخر اڑا رہا تھا، لیکن اگر اسے مناہل کی زبانی سن کر مزید تسکین ملنی تھی تو وہ اسے اس تسکین سے محروم نہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس وقت وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ محض اپنے دادا کی خواہش پر آپ جیسے پڑھے لکھے شخص کو ایک ایف اے پاس لڑکی سے شادی کرنا پڑی، لیکن اب آپ کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو ہی گیا ہے تو آپ مزید وقت ضائع کیے بغیر اس بے وقوفی سے چھٹکارا پا لیں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ابتہاج کے سر سے جیسے منوں ٹنوں کے حساب سے وزنی بوجھ اتر گیا، الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ گرینڈپا کی زبانی وہ مناہل کے والدین کی علیحدگی کی داستان سے بخوبی واقف تھا، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ مناہل کی نفسیاتی گٹھی میں بھی اس حوالے سے کوئی گرہ پڑ گئی ہے۔ شادی کے بعد سے مناہل کے عجیب و غریب رویے کو سوچ سوچ کر اس کا دماغ پک گیا تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب وجہ سمجھ میں آئی تو ذہن ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اپنے سامنے بیٹھی سوں سوں کرتی اپنی بے وقوف سی بیوی پر اسے شدت سے پیار آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مزید وقت ضائع کیے بغیر اس بے وقوفی سے چھٹکارا پا لوں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے مخاطب تھا، مگر آنکھوں میں شرارتی چمک موجود تھی۔ مناہل نے زاروں کے تار روتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اتنی خوبصورت بے وقوفی سے چھٹکارا پا لوں؟ ایسا بے وقوف سمجھا ہے مجھے؟ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر قریب کھینچا۔ مناہل نے آنسوؤں سے بھری حیران آنکھیں اس پر گاڑی۔ وہ اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کا پیار سموئے اسے ہی تک رہا تھا۔ میری بے وقوف سی زوجہ محترمہ، جانے یہ بات آپ کے دماغ میں کس نے بٹھا دی کہ میں محض گرینڈپا کی خواہش پر اس شادی کے لیے راضی ہوا؟ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مناہل حیران پریشان اسے سن رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ گرینڈپا کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اپنی پیاری آپا کی کسی پوتی کو اپنے چھوٹے پوتے کی شریک حیات بنا دیں۔ وہاج بھائی نے پسند کی شادی کر کے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ ان کی ساری توقعات مجھ سے ہی وابستہ تھیں، لیکن گرینڈپا زبردستی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے میں بھی اتنا بے وقوف نہ تھا کہ محض اپنی فرما برداری کے اظہار کے لیے ان کے کسی بھی فیصلے پر سر جھکا دوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ذہین ہاؤس اسی لیے لے کر گئے تھے کہ میں ان کی پیاری پوتیوں کو ایک نظر دیکھ لوں، اور کوئی لڑکی میرے من کو بھائی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ بخوشی اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ان کی ایک پوتی نہ صرف میرے من کو بھا گئی، بلکہ وہ تو پہلی ہی نظر میں میرے من میں اتر گئی۔ لیکن وہ لڑکی تو مجھ پر ایک نظر ڈالنے کی بھی روادار نہ تھی۔ پہلے مجھے لگا وہ صرف ڈرامہ کرتی ہے، ورنہ میری پرسنالٹی نظر انداز کرنے کے قابل تو نہ تھی۔ لیکن پھر اندازہ ہوا کہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی رہنے والی اس لڑکی کو واقعی میری ذات سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ اپنی نٹ کھٹ بہن اور شرارتی کزن سے یکسر مختلف وہ لڑکی صرف اس فکر میں ہلکان رہتی تھی کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کی بڑی اماں کی ناراضی کا باعث بن جائے۔ بس اس کی فرما برداری پر میرا ایسا دل آیا کہ میں نے بھی گرینڈپا کا فرما بردار پوتا بننے کا فیصلہ کر لیا، چپکے سے ان کے سامنے تمہارا نام لے دیا اور آگے کے سب مرحلے ان پر چھوڑ دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مناہل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے سنے گئی۔ ویسے ہاں، ایک بات کا مجھے واقعی علم نہ تھا۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق تو آپ بی اے کی اسٹوڈنٹ تھیں، جبکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ایف اے پاس ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو کھینچتے ہوئے بولا۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہونا اور بی اے پاس کرنا دوسری بات ہے، میں فیل ہو گئی تھی۔ مناہل نے نگاہیں چڑھاتے ہوئے دھیرے سے بتایا۔ اچھا ہے یہ بات اس کے علم میں آ جائے، ورنہ ابھی جو محبت کی گردان کر رہا ہے اس کے دعوے کی صداقت کو بھی پرکھ لیا جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ بڑی اماں نے بی اے پاس کرنے کے لیے اسے سسرال کے پریشر میں رکھا تھا، لیکن شاید انہوں نے اس کی ناکامی سے سسرال والوں کو آگاہ ہی نہ کیا تھا۔ میں پہلے اینول ایگزام میں فیل ہوئی تھی اور پھر سپلیمنٹری پیپرز میں اس سے بھی برے طریقے سے فیل ہوئی۔ اس نے ابتہاج کو مزید تفصیل سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس اہم اطلاع پر
اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ فیصلے کا اختیار اب بھی آپ کے پاس ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ مناہل کی آنکھیں پھر ڈبڈبانے لگیں۔ ایک دم بے وقوف ہو تم۔ ابتہاج نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اتنی پیاری سی بیوی کو مزید ستانا ہرگز مناسب نہ تھا۔ یہ میرے دل کا معاملہ ہے میری جان، میرے آفس میں کوئی خالی سیٹ نہیں ہے جس پر کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت کا تقرر کرنا ضروری ہو۔ تم تو اس وقت سے اس دل کی مسند پر براجمان ہو جب میں تمہیں ٹھیک سے جانتا بھی نہ تھا، اور اب جب تمہاری خوبیاں مجھ پر پوری طرح آشکار ہو چکی ہیں تو اس دل میں تمہاری قدر و منزلت اور بڑھ چکی ہے۔ لہٰذا نہ تو آئندہ میں تمہارے پیارے پیارے لبوں سے ایسی فضول باتیں سنوں اور نہ ان آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ وہ وارننگ دے رہا تھا، مگر مناہل پر اس وارننگ کا الٹا اثر ہوا۔ وہ اس کے شانے سے سر ٹکائے مزید زور و شور سے آنسو بہانے لگی۔ ابتہاج ہولے ہولے اس کا سر تھپکتا رہا۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، اور اس بار بھی یقین نہ آیا تو تمہاری پٹائی کروں گا۔ مناہل کی سسکیاں تھمنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا، کہیے، سن رہی ہوں۔ مناہل اب فرمانبردار بیوی بن کر بولی، آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ جذبے لٹاتا محبتوں کا یقین دلاتا لہجہ، مناہل اس بار یقین نہ کرنے کی غلطی ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ شرمیلی سی دھیمی مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ویسے آئی لو یو کوئی سوال نہیں ہے، پھر بھی جانے کیوں ہر کوئی اس کا جواب سننے کا متمنی ہوتا ہے۔ ابتہاج نے شرارتی انداز میں خود کلامی کی۔ بڑی اماں کہتی تھی، نکاح کے دو بولوں کے ساتھ ہی میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مناہل نے بہت گھما پھرا کر اظہار محبت کیا۔ ہاں وہ تو تمہاری بڑی اماں کہتی تھی، تم کیا کہتی ہو؟ ابتہاج مسکراہٹ دبائے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بہت خراب ہیں، وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر فقط یہی کہہ سکی۔ ذہین ہاؤس میں رونق کا سما تھا، کتنے برسوں بعد وہ یوں اکٹھے تھے، اور اب تو اکٹھے ہونا بنتا ہی تھا۔ کل جیا کی رخصتی تھی، چاروں سکھیاں رت جگے کے موڈ میں تھیں۔ بچے سارا دن کھیل کود کر اتنے تھک چکے تھے کہ اب ماؤں کے کہے بغیر ہی شرافت سے سو گئے تھے۔ 3 برس پہلے رافع اور مریم پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ تابش اور عرشیہ کے 3 بچے تھے، اور 3 بچوں کو پال کر عرشیہ اتنی تھک گئی تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی تھی، بچے 3 ہی اچھے۔ فریال کو اللہ نے جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا، اور وہ انہی کو سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہوئے جاتی تھی۔ 1.5 برس پہلے جب فریال پاکستان آئی تھی تب مناہل ذہین ہاؤس نہ آ سکی تھی۔ ایک تو ان دنوں ریان بیمار تھا، پھر اس کا فائنل سیمسٹر سر پر تھا۔ فریال اس سے ملنے اس کے سسرال ہی پہنچ گئی تھی۔ بعد کے عرصے میں بھی مناہل کو میکے آنے کا موقع کم کم ہی مل سکا تھا۔ ابتہاج کی فقط یہی عادت بری تھی کہ وہ اسے میکے نہ چھوڑتا تھا، اس کے ساتھ آتا اور وہ 2 دن ذہین ہاؤس ٹھہر کر اسے ساتھ ہی واپس لے جاتا۔ یہ اس کی محبت کی شدت تھی، اس لیے مناہل کچھ کہہ بھی نہ پاتی۔ ابتہاج کے مشورے اور حوصلہ افزائی پر ہی اس کی تعلیم کا ادھورا سلسلہ مکمل ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر کمپلیکس کا شکار ہو۔ پھر آج کے دور میں ڈگری کی افادیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ لڑکیوں کے پاس کم از کم اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ کسی مشکل وقت میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ بہت بار کی پڑھی ہوئی بات جب کسی اپنے نے بہت پیار سے سمجھائی تو مناہل سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگی۔ کسی دباؤ میں آ کر نہیں، پوری دلی رضامندی سے فیصلہ کرو۔ میرے خیال میں تو پہلی بھی ناکامی کی بڑی وجہ بڑی اماں کا ڈنڈا اور مضامین کا غلط انتخاب تھا۔ میں نے بھی جب تمہیں گرینڈ پا کی اسٹڈی سے کوئی کتاب لاتے دیکھا ہے تو وہ اردو ادب کی کوئی معیاری کتاب ہوتی ہے، اور تم نے BA میں سبجیکٹ رکھا انگلش لٹریچر۔ بائی دی وے یہ مشورہ کس کا تھا؟ وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بڑی اماں کہتی تھی انگلش لٹریچر کا اسکوپ کہیں زیادہ ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ ابتہاج نے سر ہلا دیا۔ بہرحال اب فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ پڑھائی جاری رکھنے سے لے کر مضامین کے انتخاب تک ناکامی کے خوف کو ذہن سے نکال کر اور کسی دباؤ میں آئے بغیر پڑھو گی تو پھر دیکھنا نتیجہ کتنا مختلف ہوگا۔ ابتہاج نے نرمی سے سمجھایا اور وقت نے اس کا کہا سچ کر دکھایا۔ BA کے بعد کتنی سہولت سے اس نے MA اردو بھی کر لیا تھا۔ قدرت نے اس عرصے میں ریان کی صورت میں پیارے سے بیٹے سے بھی نواز دیا۔ ریان تو گھر بھر کا لاڈلا بچہ تھا۔ پڑھائی کے ساتھ چھوٹے بچے کی پرورش میں مناہل کو قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی۔ دن میں تو زیادہ تر اس کی تائی مما ہی اسے سنبھالتی تھی۔ کبھی کبھی تو مناہل کو لگتا کہ ریان اس کی نسبت نادیہ بھابھی سے زیادہ اٹیچڈ ہے، اور ایسے میں اسے کشور سلطانہ شدت سے یاد آتی۔ خود سے وابستہ رشتوں سے بے لوث محبت کا ہنر اس نے انہی سے سیکھا تھا۔ اسے بھلا نادیہ بھابھی اور ریان کے تعلق پر کیا اعتراض ہونا تھا، لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ نادیہ بھابھی کی گود ہری ہونے کی بھی دعا کرتی۔ اس کے وجدان کہتا تھا کہ جس دعا کے بعد دل اطمینان سے بھر جائے وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے، اور اسے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار تھا۔
جیا نے ذہین ہاؤس کا اگلا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ ایم اے کے بعد ایم فل کر کے وہ مقامی گرلز کالج میں لیکچرار تعینات ہو گئی تھی اور وہاں وہ اپنے اچھے اخلاق، سلجھی ہوئی عادات اور من موہنی صورت کے باعث پرنسپل کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ اور جب جیا بھی بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا پردیس سدھار رہی تھی، آج ذہین ہاؤس میں اس کی آخری رات تھی۔ عرشیہ کے بیڈ روم میں وہ چاروں سہیلیاں سر جوڑے بیتی باتیں دہرا رہی تھیں اور عین برابر والے کمرے میں ستو تارا لیٹی اپنی پوتیوں کی کھلکھلاہٹیں سن رہی تھیں۔ وہ بہت ضعیف ہو گئی تھیں۔ عرشیہ اور تابش نے اپنا بیڈ روم ان کے بالکل برابر والے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ رات کو کتنی ہی بار عرشیہ ان کے بیڈ روم میں جھانکتی، عرشیہ اور تابش بوڑھی دادی کا بچوں سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے۔ اپنے جن پوتا پوتیوں کے نکمے پن سے ستو تارا زندگی بھر عاجز رہی تھیں، اب وہی پوتے پوتیاں ان کے فخر کا سامان تھے۔ انہیں ساری زندگی یہ خدشہ ستاتا رہا کہ ان کے نکمے بچے زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ان بچوں پر اللہ کی خصوصی کرم کے باعث ستو تارا کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے۔ ایک واجبی پڑھی لکھی عورت نے ان بچوں کو اپنے سے وابستہ رشتوں سے بے غرض محبت کا جو ہنر سکھایا تھا، شاید وہی ہنر زندگی کے میدان میں ان کی کامیابی کا باعث بنا تھا۔ ستو تارا نے معمول کے مطابق اپنی مرحومہ بہو اور بیٹے کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی پوتیوں کی کھلکھلاہٹیں سنتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ ختم شد